اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. زن محترم، پروردگار عالم کا انتہائی شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ایک بار پھر اس عظیم الشان ہستی کے نام یہاں پر جمع ہوں کہ جو پوری کائنات کے لیے واسطہ فیض ہیں. خدا متعال کی وجود، خدا متعال ان کی وجود کی برکتوں سے تمام مخلوقات کو رزق عنایت فرما رہا ہے. بیمنہ رزق الورا و بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. ان کے وجود کی برکت سے رزق ملتا ہے اور ان کے وجود کے ذریعے سے زمین اور آسمان قائم ہیں. امام کی خدمت میں ان مبارک ایام کی مبارکبادی کو پیش کرنے کے لیے، تہنیت کا پیغام جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اپنے دل کی خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے ایک بار باوجہ بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اور اس امید پہ آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خدا متعال کی دی ہوئی اس توفیق کے نتیجے میں امام کی نظر لطف حاصل ہو. انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے ذہن کے اوپر امام کی وجود مقدس کی کوئی کرن پڑ جائے اور اس کے نتیجے میں میرا اور آپ کا ذہن ان کے وجود مبارک کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے اور کوئی رابطہ ایسا بن جائے کہ اگر اس زمین کے اوپر امام کی غیبت میں کوئی کام انجام پانا ہو تو ہم وہ کام انجام دینے کے قابل بن جائیں. ایسا کوئی کام انجام دے سکیں جس سے ان کے دل کو خوشی حاصل ہو، مسرت حاصل ہو، ان کی غیبت کا دوران کم ہو جائے اور انشاءاللہ ان کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا پہلا قدم معرفت حاصل کرنا ہے. جیسے کہ وہ مشہور معروف روایت کہتی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. پہلا قدم یہ ہے کہ آپ معرفت حاصل کریں. پہلا قدم یہ ہے کہ کم از کم علم کی حد میں اور آپ سمجھ سکیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. البتہ یوں احساس ہوتا ہے کہ دین اسلام علم نہیں ہے، دین اسلام عمل کا نام ہے. اگر کوئی علم کا انبار لگا لے اپنے اندر، علم کے ذخیرے اپنے اندر رکھ لے اور اس کے عمل میں ظاہر نہ ہو تو ہم اس کو دیندار نہیں کہتے. آپ اور میں کس شخص کو دیندار تعبیر کرتے ہیں؟ معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر کسی کے پاس گھر کے اندر لائبریری کے اندر ہزاروں کتابیں موجود ہوں، اس کے ذہن میں ہزاروں روایتیں موجود ہوں اور اس کے عمل میں دین نظر نہ آئے تو کیا اس کو ہم دیندار کہتے ہیں؟ اور اس کے برخلاف اگر کوئی مطلق جاہل ہو، نام بھی لکھنا نہیں جانتا، کوئی کتاب پڑھنا نہیں جانتا، اس کے گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کی ذات میں صرف دین ہو، عمل کے اعتبار سے جو کرتا ہو دین سے پوچھ کر کرتا ہو، آپ اس کو دیندار کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ ظاہر ہم اس کو دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں. بس علم دین نہیں ہے. علم کے نتیجے میں جو عمل حاصل ہوگا وہ میرے اور آپ کا دین ہوگا. میری دینداری وہ علم نہیں ہے جو میں نے حاصل کیا ہے، میری دینداری وہ عمل ہے جو دین کے نام پر انجام پا رہا ہے. ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ دینی ہوگی، امام سے ہماری تمام تر محبتیں عمل کے اندر ظاہر ہونی چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہم دیکھ پائیں گے کہ ہم کتنا امام کے وجود مقدس سے نزدیک ہیں. بہرحال یہ جو کوشش آپ کے سامنے ہے یہ اسی عمل تک لے جانے کے لیے ایک پہلا مرحلہ ہے. ایک سیشن، ایک جلسہ، دو جلسات کی صورت میں اس سے پہلے ایک حصہ انجام پایا تھا اور میں اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھوں پچھلے موقع پر دوسرے سیشن میں نہ آنے کی معذرت طلب کرتا چلا جاؤں. میں اتفاقاً لاہور میں مجھے اس دن ہونا تھا اور کسی بھی وجہ سے فلائٹ نہ لے سکا اور سارا کا سارا پروگرام ڈسٹرب ہوا، نہیں پہنچ پایا. آج صبح بلکہ دوپہر جب میں پشاور سے چل رہا تھا تو ہزاروں دعائیں مانگ رہا تھا کہ کہیں آج فلائٹ مس نہ ہو جائے اور پھر وہی داستان ریپیٹ نہ ہو جائے. فلائٹ جب آدھا گھنٹہ دیر ہوئی تو میرا دل دھڑکنے لگا. میں نے کہا یہ سین دوبارہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ اس کے بعد سارے وقت بالکل وقت کے مطابق پہنچ گئے. خدا تعالی کا شکر بجا لاتا ہے. کمال انسانیت کی سمت
ایک قدم انتظار امام. انتظار امام کے حوالے سے ہم نے چند مطالب عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں، اور بعد میں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو مزید بیان فرمایا تھا. انتظار کسی تحرک کا نام ہے، انتظار کسی کے لیے جد و جہد کا نام ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے کو ہم لوگ صحیح انتظار نہیں کہتے. ہم لوگ انتظار اس وقت کہتے ہیں کہ جب جس کام کا انتظار کیا جا رہا ہے اس کے لیے جد و جہد انجام پا جائے. بس اگر کوئی بچہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے پیپر آنے والے ہیں اور تیاری نہ کرے تو ہم کہتے ہیں وقت ٹال رہا ہے، انتظار نہیں کر رہا. ہمیں اور آپ کو سادہ اور عام زبان میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم امام کے منتظر ہیں تو ہمیں امام کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پورا تصور ہے کہ کچھ لوگ انتظار کریں بعد میں جا کر زمانہ ایسا ہوگا، اس تصور کا نتیجہ کیا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ تو یہاں پر ہمیں 2-3 مفاہیم کو طے کرنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمال انسانیت ہے کیا. دوسری بات یہ کہ کمال انسانیت اگر معاشرے کے اندر نظر آئے تو وہ کیا ہونی چاہیے. تیسری بات یہ کہ اس کمال انسانیت کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بس میں اسی سیکوینس کے اوپر آج کی اس ڈسکشن کو لے کر چلوں گا. پہلی بات کمال انسانیت کیا ہے، دوسری بات معاشرے کی سطح پر کمال انسانیت کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اس کمال انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے. اگر ہم پہلی 2 بحث صحیح انجام دے سکے تو تیسرے سوال کا جواب دینا انتہائی آسان ہوگا. اور چوتھا معاملہ یہ ہوگا کہ ان تمام کے پس منظر میں انتظار امام کو کس عنوان سے دیکھا جائے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کمال کی تڑپ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جب سے انسان ہے کمال چاہتا ہے، ہمیشہ کمال چاہتا ہے. اگر ایک شکاری شکار بھی کر رہا تھا مثلا آج سے 10,000 سال پہلے، اور وہ چند جانوروں کو مارتا تھا اور مزید کو مارنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ میں جتنے زیادہ ماروں گا یہ میرا کمال ہے. اگر مثلا 10,000 سال پہلے 12,000 سال پہلے 2 آدمی ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو مار دیا کرتا تھا وحشیانہ طریقے سے، تو وہ اس لیے مارتا تھا کہ سمجھتا تھا اس میں میرا کمال ہے. 2 بادشاہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، لشکر ٹکرا رہے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں سے مر رہے ہیں، ہزاروں وہاں سے مر رہے ہیں، وحشیت بربریت تاری ہوئی بھی ہے. لیکن یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال ہے. تو کمال کی تڑپ کوئی نئی چیز نہیں ہے. صرف یہ دیکھنا ہوگا وہ کمال جس کو انسان کمال سمجھ رہا تھا وہ ہے بھی یا نہیں ہے. آج بھی ایسا ہی ہے. اگر میرے اور آپ کے سامنے پاکستان ہے، 15 یا 16 کروڑ اس کی آبادی ہے، اس میں سے کتنے لوگوں نے کس چیز کو کمال سمجھا ہوا ہے؟ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میری پرفیکشن اس کے اندر ہے تو اس کے پیچھے خود بخود جائے گا. اسے دھکیلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تبلیغ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ ایک دفعہ اس کو سمجھا دیجئے تمہاری عزت اس میں ہے، تمہاری منزل یہ ہے. اب وہ منزل کی طرف خود بخود بڑھنا ہی بڑھنا ہے اس نے. آپ اس دنیا کو دیکھ لیجئے، اس وقت پاکستان کی موجودہ فضا کو دیکھ لیجئے. لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہر کوئی کسی نہ کسی چیز کے پیچھے چل رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے. اور حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو میں اور آپ رات کے کسی وقت میں 2-3 گھنٹے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ہمیں دھوکہ نہ دے کہ ہم اس کو کمال سمجھ رہے ہیں. نہیں، ہمارا اصلی کمال وہ ہے جس کے اوپر ہم دن کا اصلی وقت گزار رہے ہیں. اصل میں کمال ہم اس کو سمجھ رہے ہیں جس کے اوپر زیادہ محنت کر رہے ہیں. مثلا فرض فرمائیے مجھے 1 کلو سونا دیا جائے، 1 کلو لوہا دیا جائے، اور میں لوہے کی بہت زیادہ حفاظت کروں اور سونے کو چھوڑ دوں، تو میرے نزدیک قیمتی پھر کون سا ہے؟ ظاہر ہے وہ جس کی میں نے حفاظت کی ہے، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اس کو میں نے قیمتی سمجھا ہے. اور جس کو کونے میں ڈال دیا، اگر اس کو قیمتی سمجھا ہوتا تو کونے میں کیوں ڈالا پھر؟ اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر دیکھنا پڑے گا. ہماری اور آپ کی زندگی کا پرائم آبجیکٹو کیا ہے اس وقت؟ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم لوگ؟ جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، جس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، اصل میں ہمارے نزدیک وہی کمال ہے. اور اگر میں زبان سے کہوں بھی کہ نہیں میرا کمال کچھ اور ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ میں الفاظ کے دھوکے میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہوں. اگر کمال کچھ اور ہوتا تو پھر میں اس کے پیچھے وقت گزار رہا ہوتا. بس جیسے ہی میں نے 2 راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کیا، در حقیقت یہ طے ہو گیا کہ میرے نزدیک کمال کیا ہے. اب اس کی اور عملی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں
مثلا آپ کے اور میرے سامنے دو راستے آ گئے، اس ایک راستے کے اوپر کمائی ہے غلط طریقے سے، اس ایک راستے کے اوپر صحیح ہے، کمائی کم ہے، میں نے جس راستے کا انتخاب کیا میرے نزدیک وہی کمال ہے۔ انسان اگر مادی دنیا کے اندر چلا جائے تو تین چیزوں کو کمال بناتا ہے، دولت کو، طاقت کو اور شہرت کو۔ عرض ہوا کہ انسان کے لیے اگر یہ طے ہو جائے کہ کمال کیا ہے اس کا، تو اس کے بعد خود بخود اس کی سمت میں حرکت کرتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہونا چاہیے جو یہ دیکھ پائے کہ میرا اصل کمال کہاں پر ہے۔ اچھا، اس میں بھی بہت سارے پیرامیٹرز ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگ کسی چیز کو کمال سمجھتے ہیں، بعض لوگ کسی اور چیز کو کمال سمجھتے ہیں۔ مثال دی گئی کہ بادشاہوں کے نزدیک کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، حکومتوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ ایک مثلا پہلوان کے نزدیک کمال یہ تھا کہ وہ کسی دوسرے پہلوان کو شکست دے دے، اپنی جسمانی طاقت کا لوہا منوا لے۔ ایک اور انسان ہے، اس کے نزدیک کمال یہ کہ کتنی زیادہ دولت حاصل کرے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کمال کے کسی معیار کو سمجھیں تو اس میں بہت لمبی ایک ڈسکشن ہے کہ کن کن پیرامیٹرز کو دیکھنا پڑے گا۔ کم از کم یہ ہے کہ کمال وہ چیز ہے کہ جو وقت کے گزرنے پر زائل نہ ہو، ہمیشہ رہے۔ اس سے کم پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ کمال نہیں بن سکتی، وہ پھر دوسری تعبیر میں وہ زوال ہے، پھر اس کا مطلب ہے وہ کمال نہیں ہے۔ اور مادی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کو زوال ہے۔ مثلا اگر میں نے یہ سوچا کہ حکومت بننا کمال ہے تو جو حکومت میرے ہاتھ میں آئی ہے وہ کبھی ختم ہوگی، اس کا مطلب ہے یہ کمال کے قابل نہیں ہے۔ اگر دولت کمال ہے تو جیسے ہی میں مروں گا دولت سے میرے تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اس کا مطلب ہے یہ کمال نہیں ہے۔ اگر شہرت کمال ہے تو عین ممکن ہے کہ جس شہرت کو میں کمال سمجھ رہا ہوں وہ شہرت میرے ہاتھ سے نکل جائے، زوال پذیر ہے، اس کا مطلب ہے یہ کمال نہیں ہے۔ بس جتنی چیزیں زوال پذیر ہیں وہ کمال نہیں ہے، جو چیزیں بقا دے دیں، ہمیشہ باقی رہ جائیں، وہ کمال ہے۔ اب یہاں پر ہم پوچھتے ہیں آیا خدا کی اطاعت زوال پذیر ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، خدا کی اطاعت زوال پذیر نہیں ہے۔ اگر کسی نے خدا کی اطاعت کی ہے، اطاعت میں زندگی گزاری ہے، مرتے دم و اطاعت پر باقی رہا، اس میں زوال نہیں ہے، اس میں پھر ہمیشہ بقا ہے۔ اگر کسی انسان نے مانوی کمال حاصل کر لیا، اس مانوی کمال کے ساتھ مر گیا، اس میں ہمیشہ بقا ہے۔ 50-60 سال اس نے یہاں کمال حاصل کیا تھا، لیکن وہاں پہ جو اس کو جزا ملے گی وہ ابدی زندگی ہے، خالدینہ فیہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی کمال ہے اس کا اصلی تعلق اس دنیا سے ہے، چونکہ اس دنیا کی کسی چیز میں بقا نہیں ہے، اور جو کچھ اس دنیا سے مربوط ہے وہاں پر کہیں کمال موجود ہے۔ تو فرد کے اعتبار سے ہم جتنا بھی کمال ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا پرفیکشن کیا ہے جس کے پیچھے مجھے اور آپ کو بھاگنا چاہیے، تو ہم خود بخود دیکھیں گے کہ ہم جتنے بھی دنیاوی پیرامیٹرز بنائیں گے ان میں سے کسی میں بقا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کے سب دھوکہ ہیں۔ قرآن کریم کی تعبیر میں سراب ہیں، یہ جو انسان صحرا کے اندر پانی دیکھتا ہے جو پانی ہوتا نہیں ہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں لوگ سوچتے ہیں، دولت، طاقت، شہرت، جتنا کچھ بھی سوچتے ہیں، یہ سب کا سب ایک سراب کی طرح ہوتا ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس فرد میں جو کمال ہے وہ اخروی زندگی کے اندر ہے۔ البتہ اس اخروی زندگی کو جب وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہیں پر اس کو آثار ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اس بحث میں بھی نہیں جائیں گے کہ اگر کسی شخص کو یہاں پر کمال ملے تو اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری جدوجہد کریں گے، لیکن جس چیز کو وہ کمال سمجھ رہے ہوں گے وہ کمال نہیں ہوگا۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مانوی دنیا کے اندر کمال کے اوپر فائز ہو رہے ہوں گے۔ ایک گراں قدر عالم ہے، عالم تھے، شہید ہو گئے، شہید قدوسی نام کر کے۔ وہ ایک جملہ فرماتے تھے، ان کے مدرسے میں ایک جگہ کے اوپر وہ جملہ لکھا ہوا ہے ابھی بھی۔ وہ فرماتے تھے یہ پوری دنیا ایک ایسے کھیل کی مانند ہے جس میں چند کھلاڑی ہیں، باقی سب تماشائی ہیں۔ چند لوگ اصلی کھلاڑی ہیں، اصلی کام کرنے والے۔ فرمایا یہ دنیا ایسا ایک کھیل ہے جس کے اندر کچھ لوگ کھلاڑی ہیں، باقی سب تماشائی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جدوجہد کی ہے، اللہ کی راہ میں اطاعت کی ہے، بندگی کی ہے، اسی دنیا کے اندر کمال کو حاصل کیا ہے، اس کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے۔ باقی لوگ کیا ہیں؟ باقی لوگ اس دنیا سے گزر جائیں گے، جب اس دنیا سے گزر جائیں گے اصل دنیا اس وقت کشف ہوگی۔ یہاں پر تو ایک فیز ہے جو اس دنیا کو قرآن کریم نے کہا ہے دار الغرور، دھوکے کی جگہ ہے یہ۔
دھوکے کی جگہ اس طرح سے ہے کہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ بقا حاصل نہیں کر پا رہا دنیا میں. اور آپ دیکھ رہے ہیں مادی دنیا، مثلا آج کوئی امریکہ کو دیکھ رہا ہے، یورپ کو دیکھ رہا ہے، ترقی کو دیکھ رہا ہے، مادی ترقی کو دیکھ رہا ہے. آیا اس میں بقا ہے؟ نہیں، اس میں بقا نہیں ہے. اس کے پیچھے اصلی دنیا کیا ہے اسے دیکھ نہیں پا رہا. بس دھوکے کی دنیا ہو گئی نا. یہ دارالغرور ہے. ہم لوگوں کے ساتھ جو عام آدمی اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مرنے کے فوراً بعد کشف اسرار ہونے، چیزوں کا کشف ہونا ہے. ہم میں سے عقل مند وہ ہے کہ جو اس دنیا میں کشف ہونے والی چیزوں کو اسی دنیا کے اندر یا علم کے ذریعے سے جان لے، یا اپنی بصیرت کو اتنا زیادہ صاف ستھرا کرے کہ وہ دنیا اس کے سامنے کشف ہو جائے. دو راستے ہیں ہمارے سامنے. یا تو ہم علم کے ذریعے سے اسے جاننے کی کوشش کریں جو اس دنیا کے اندر بسا ہوا ہے، بہت لمبی زندگی بسی ہوئی ہے جس کا میں اور آپ کوئی حساب نہیں کر پائیں گے. اور ان تمام عرفاء میں اخلاق کے اندر اگر آپ کبھی اس کو پڑھنا چاہیں تو کم از کم کتاب معراج السعادہ کے شروع کے 100 صفحات جو اردو ترجمہ ہوئی ہوئی ہے، اس کے 100 صفحات ضرور مطالعہ کیجیے، تاکہ اصل میں یہ نظر آ جائے کہ وہ کمال ہے کیا جس کے پیچھے اسلام ہمیں دعوت دے رہا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں کس کمال کی دعوت دی ہے؟ انہوں نے ہمیں دنیا کی کسی چیز پہ دعوت نہیں دی. امیر المومنین کی کسی حدیث کے اندر نہیں لکھا ہوا دنیا کے اندر دولت زیادہ حاصل کر کے اپنے آپ کو سربلند کر لو. کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا اپنے دنیا میں شہرت حاصل کر کے اپنے آپ کو بلند کرو. انہوں نے کہیں اور کے اوپر سربلندی رکھی ہے. بدقسمتی سے ہم اور آپ چونکہ ایک ایسے معاشرے کے اندر پھنس گئے جہاں دوڑ مادی دوڑ تھی، تو ہم سمجھے ہمارا کمال بھی یہی کمال ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اسی کمال پر اپنے اندر بھی احترام کر رہے ہوتے ہیں. ذرا دیکھیے کہ ہم کن لوگوں کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہی پیرامیٹرز کے اوپر احترام کر رہے ہوتے ہیں جس پیرامیٹر پر دنیا پرست احترام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں. اگر میں تفصیل سے عرض کرنا شروع کروں تو شاید سمیٹ نہیں پاؤں گا، اور بعد میں لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیوں کا سبب بننا شروع ہو جائے گا. لہذا میں کم از کم کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع نہ پھیلے. لیکن بہرحال یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے اپنے آپ سے کہ ہمارا کمال کیا ہے. اچھا، اس حساب سے بھی قابل قدر ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ امام کا قرب حاصل کرنے والے لوگ کون سے لوگ ہیں، کن افراد نے قرب حاصل کرنا ہے. کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے ضمیر سے پتہ چل رہی ہیں. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ اس کو بہت بچکانہ دیکھیں گے، لیکن جب عمل کی دنیا میں آئیں گے تو آپ تعجب کے ساتھ دیکھیں گے جس چیز کو بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ غلط ہے، ہم عمل کی دنیا میں اسے غلط نہیں سمجھ رہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فرض فرمائیے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان میں سے یہ طے کرنا چاہیں کہ کون امام سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، تو کیا اس کا بینک بیلنس دیکھوں، جائیداد دیکھوں، دولت کی مقدار دیکھوں؟ اگر میں اس کے ذریعے طے کروں کہ یہ امام کے سب سے زیادہ نزدیک ہے تو آپ مجھے کہیں گے کہ اتنے ہم جاہل نہیں ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ یہ معیار غلط ہے، تو پھر بھاگ کیوں نہ اس کے پیچھے؟ پھر اتنا زیادہ دوڑ کیوں ہے اس کے پیچھے؟ اگر خود طے کر رہے ہیں میں اور آپ کہ اس سے امام کا قرب نصیب نہیں ہونا ہے، یہ کسی اور چیز کے لیے بس وسیلہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو جو چیز امام کا قرب دلاتی ہے اس پہ 10 گھنٹے صرف کیوں نہیں کرتے؟ جس چیز نے امام کا قرب نہیں دلانا اس پہ 12 گھنٹے، اور ابھی طے کر لیں بعد میں کہ اس چیز نے امام کا قرب دلانا ہے، اس پہ کتنی دیر؟ اس کو ریٹائرمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے کہ جب ریٹائر ہوں گے تب اس کے اوپر محنت کریں گے. کیوں؟ تو ابھی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب لوگوں کے درمیان جس کا سب سے زیادہ بینک بیلنس ہے وہ امام کے نزدیک ہے، آپ رد کر دیں گے. تو یہ طے کر دیتے ہیں کہ جو ہم تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ہے، اس کا مطلب ہے یہ امام کے سب سے زیادہ قریب ہے، آپ اسے بھی رد کر دیں گے. آپ کہیں گے نہیں، شہرت امام کے نزدیک قرب کا سبب نہیں بنے گی، محض شہرت قرب کا سبب نہیں بنے گی. بڑے بڑے فاسق و فاجر بہت مشہور ہیں. اچھا، میں آپ سے کہوں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس کی بات سب سے زیادہ نافذ ہو جاتی ہے ملک کے اندر، وہ سب سے زیادہ قریب ہے، آپ پھر رد کر دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، ضروری نہیں ہے، بعض اوقات ظالم و جابر لوگ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، امام کے اصل نزدیک پر بھی نہیں مار سکتے وہ. پھر کس چیز پہ قرب ہے؟ پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو سب سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، جو مثلا 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے گھنٹے کے اعتبار سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، وہ امام کے نزدیک ہیں. تو آپ فرمائیں گے نہیں، ممکن ہے کہ زیادہ عبادت کرے پھر بھی امام کے نزدیک نہ جائے. تو پھر وہ کون سا پیرامیٹر ہے جس سے امام کا قرب ملتا ہے؟ اس پر ہماری محنت کتنی ہے،
یہ اصلی مشکل ہے ہماری. ہمارا علم کچھ اور ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیٹھے بیٹھے صرف اپنے ضمیر کی آواز کو استعمال کریں تو ہمیں علم مل رہا ہے کہ قرب کہاں پر ہے. اور ان چیزوں میں قرب نہیں ہے جس کو ہم یہاں پر لوگوں کو بھاگتا دیکھ رہے ہیں، ان میں قرب نہیں ہے. تو جس چیز میں قرب ہے اس پر محنت کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ دھوکہ ہے جس کے اندر میں اور آپ مبتلا ہوئے ہیں. اور اس دھوکے کو توڑنے کا بہترین راستہ اپنا احتساب خود کرنا ہے. یہاں پر میں اور آپ جب بیٹھتے ہیں ہمارے اوپر ایک فضا طاری ہوتی ہے، ہمارے اوپر ایک احساس طاری ہوتا ہے، لیکن یہاں سے باہر نکلتے ہی وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس احتساب کی حالت کو یہیں پہ انجام دینا شروع کر دے کہ اگر واقعا ایسا ہی ہے جیسے ابھی 2-2-4 کی طرح میں نے دیکھی ابھی تک آپ کی خدمت میں اپنے استدلال میں کسی آیت کو اتنا زیادہ شامل نہیں کیا، کسی روایت کو شامل نہیں کیا. کیوں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کا معاملہ علم سے بھی نہیں ہے، یہ تو ضمیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. یہ میرے اور آپ کے نفس کے اندر الہام ہوا ہوا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہلے سے ہمیں پتا ہے قرب امام کیسے ملتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں خاص کر اس روایت سے استفادہ کروں گا جس کے اندر اہل بیت نے کہا کہ شیعتنا من فاضل تینتنا، وہ ہماری فاضل تینت سے خلق ہوئے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر ہم ان کی فاضل تینت سے خلق ہوئے ہیں تو کیا ہمیں ان کی محبت، ان کی خوشی اور ان کا غم سمجھ میں نہیں آنا چاہیے؟ دل میں ہمارا وجود ان کے وجود سے متصل ہے تو ہمیں ان کے احساسات کا اندازہ نہیں ہونا چاہیے؟ لہذا میرے پاس روایت موجود ہے کہ کسی نے کسی عارف سے پوچھا کہ کیوں عصر جمعہ ہمارے اوپر غم طاری ہوتا ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ امام کا دل اس وقت غمگین ہوتا ہے. پوچھا کبھی اچانک خوشی ہونے لگتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی ثواب نہیں ہوا لیکن خوشی ہونے لگتی ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تمہارا دل امام سے جڑا ہوا ہے، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو کا اظہار کرتے ہو. کاش ہم لوگ وہ مقام لے لیں. شاید تینت میں ہمارے بھی ہے، شاید ہم توجہ نہیں کر پاتے، یا مصنوعیات نے اتنا زیادہ ہمیں گھیر لیا ہے کہ ہم ان کی خوشی کو شاید اب کم احساس کر پاتے ہیں یا ان کے غم کو احساس نہیں کر پاتے. جو لوگ متصل ہیں وہ لوگ خوب احساس کرتے ہیں. لہذا کوئی حادثہ ایسا پیش آتا ہے جس میں امام کا دل غمگین ہو، کچھ لوگ فوراً غمگین ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ محور کائنات غمگین ہے، منبع فیض غمگین ہے. کب ہم یہ حالت حاصل کر پائیں گے؟ اطاعت کے ذریعے سے. جب ہمارے سارے اعمال امام کی رضایت کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں گے پھر یہ رابطہ خود بخود جڑ جائے گا، پھر ہمارا ان کے ساتھ دلی رابطہ جڑے گا. بس یہ جو اطاعت کا مرحلہ ہے یہ اس بڑے مرحلے تک پہنچنے کے لیے ایک مقدمہ ہے. اگر میں چاہتا ہوں میرا دل امام کے دل کے ساتھ وجود مقدس سے جڑ جائے، وہ خوش ہو میں خوش ہوں، وہ غمگین ہو میں غمگین ہو جاؤں، اس کا راستہ اطاعت کا راستہ ہے. پھر مجھے وہ کرنا چاہیے جس سے امام کا دل خوش ہو، اور اس سے بچنا چاہیے جس سے امام ناراض ہوں. اگر اس مرحلے کو میں نے گزار لیا میرا وجود ان کے وجود سے متصل ہو جائے گا، پھر برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. علامہ مجلسی نے ایک موقع کے اوپر اہل بیت سے ایک عجیب دعا کی. کہا مولا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ خدا متعال کا فیض آپ کے واسطے سے نازل ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ شبیہ تقریباً اس دعا کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کی، ربی کیف تخلق، تو کیسے پیدا کرتا ہے؟ اللہ مجلسی کہنے لگے ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یوں احساس ہوا جیسے میرے اندر سمندر بہہ رہا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے کہنے لگے مجھے یوں احساس ہوا جیسے میرے اندر کوئی سمندر بہنا شروع ہو گیا. اچانک وہ حالت ختم ہو گئی. اس ایک سیکنڈ کی حالت سے سمجھ گئے کہ اچھا واسطہ فیض ہونے کا مطلب یہ ہے. کیوں ہم نے اس بات کو درک نہیں کیا؟ یعنی کبھی بھی ہمارے اوپر کوئی کرن نہیں پڑ پا رہی اس قسم کی، اس وجہ سے کہ ہم اپنے مزاج میں امام کے مزاج میں نہیں آ پا رہے. جب 24 گھنٹے میں سے مثلاً فرض کر لیتا ہوں خدا نہ کرے جیسے عام لوگ تو کم سے کم ایسے ہی ہیں، 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی امام کے دل کو خوش نہیں کر پا رہا تو ان کی خوشی میں مجھے خوشی کیسے احساس ہوگی؟ پھر جو اس کام میں محنت، یہ ہمارا کمال ہے. اس کام میں محنت کرے یہ ہمارا کمال ہے. اس کمال کو حاصل کرنے کی ہمیں جدوجہد کرنی تھی، اور دنیا کے اندر جو مصنوعی کمالات تھے ان کو ہمیں ترک کرنا تھا. بس یہ پہلا مرحلہ طے ہوتا ہے.
اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے، کمال طے ہو گیا. کمال یہ طے ہوا کہ امام کی اطاعت کے راستے میں اتنا آگے بڑھنا کہ امام کے وجود سے متصل ہو جانا. پھر ہر قسم کا کمال ہمارے وجود کے اندر جاری ہو جائے گا. پھر اس مرحلے کو آپ تزکیہ نفس کہیں، اس مرحلے کو آپ اطاعت الہیہ کہیں، عبادت کہیں، بندگی کہیں، کوئی بھی لفظ تعبیر کر لیجئے، لیکن مفہوم ایک ہی مفہوم ہے، اطاعت کے راستے میں آگے بڑھنا ہے آپ نے. اب وہ دنیا نے جو کمال بنائے، ان کمالات کا جو حشر ہوا وہ میں اور آپ دیکھ لیتے ہیں معاشرے کی سطح پر. اور جو اس انسانیت کا کمال ہے، اس کے نتیجے میں کیسا معاشرہ بنے گا، اس کو بھی چند منٹ کے لیے دیکھ لیں گے. دنیا میں لوگ دولت کے پیچھے بھاگے، شہرت، طاقت، پتہ نہیں کس کس چیز کے پیچھے بھاگے. کس قسم کا معاشرہ بنا اس کے نتیجے میں؟ ان کا معاشرتی کمال کیا ہے؟ ان کا معاشرتی کمال یہ ہے کہ ایک سوسائٹی اپنے لیے زیادہ طاقت جمع کرے. مثلا اگر آج کی دنیا کے اوپر غور کریں تو مثال کے طور پر کوئی یہ کہے گا کہ آج کی دنیا میں جو کامل ترین فی الحال معاشرہ ہے وہ امریکہ کا معاشرہ ہے. کیوں؟ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے. اور کیا پیرامیٹرز ہیں صاحب؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا وہ معاشرہ کامل معاشرہ ہے یا پرفیکشن کے نزدیک ہے جس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. دوسرے معاشرے اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہیں، جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے. یا وہ معاشرہ ہے جس کے پاس ساری دنیا کی دولت سمٹ کر پہنچ جاتی ہے. ایسا نظام بنا لیا ہے دنیا میں کہیں بھی دولت ہو وہ دولت سمٹ کر اس معاشرے کے اندر آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں یہ آئیڈیل معاشرہ ہے. ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دنیا کی اقتصادیات دوبارہ ترتیب پانے لگی تو دیکھا گیا کہ 45% اقتصادیات امریکہ کے ہاتھ میں ہے. کہا یہ پرفیکٹ ہے، یہ اس کا کمال ہے. تیسرا کمال کیا ہے؟ اپنے معاشرے کے اندر رہنے والوں کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں دے دے. زیادہ سے زیادہ آسائشیں دے. آسائشیں کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو بلا مشقت سکون دینا شروع کر دے. پہلے 1 دن چھٹی، پھر 2 دن چھٹی، پھر 3 دن، اور ممکن ہے کبھی ایک وقت آئے کہ ہم 5 دن چھٹی کریں گے، 2 دن کام کریں گے، اور باقی 5 دن جو ہم چھٹی کریں گے اس کے بدلے میں دنیا کے لوگ ہمارے لیے کام کریں گے. ابھی وہ یہی چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں ہم 8 گھنٹے کام کریں، باقی وقت جو مرضی آئے کریں. باقی وقت جو آپ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ وہ کہیں دنیا والے ہیں نا، وہ کام کریں گے، ہم انہیں لوٹیں گے، ان کے لوٹنے پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے. یہ ان کا بہترین معاشرہ ہے. اگر آپ یہ کہیں گے بھئی اس کمال میں مجھے کیا ملا، ٹھیک ہے آپ نے امریکہ کو ایسا بنا لیا، آپ نے یورپ کو ایسا بنا لیا جہاں دنیا کی ساری دولت آ رہی ہے، دنیا کی ساری طاقت وہاں پہ آ رہی ہے، دنیا کی ساری آسائشیں وہاں پر جمع ہو گئی ہیں. آپ نے دنیا کے اندر ایک جنت بنا لی، اس کا نام یہ رکھ لیا. مجھے کیا ملا جو پاکستان میں رہنے والا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں آپ بدقسمت زمین سے نکل آئیے، خوش قسمت زمین میں آ جائیے، ویزا ٹرائی کر لیجئے. حل یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا چھوڑیے، ہماری دنیا میں آ کے بس جائیے. اگر آپ بارڈر کراس کر کے وہاں پہنچ گئے، اب ہم آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کو انسان سمجھیں گے. اچھا اگر ہم دوسری طرف رہ گئے تو پھر آپ انسان نہیں ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے منافقت کی حد اسے کہتے ہیں. 2003 سے اب تک عراق کے اندر کم از کم 6 لاکھ انسان مارے گئے ہیں. 6 لاکھ انسان، کوئی حساب کتاب نہیں ہوا. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. فرض فرمائیے انہی 6 لاکھ مرتے ہوئے عراقیوں میں سے کوئی ایک عراقی نیو یارک پہنچ جائے اور نیو یارک کی کسی روڈ کے اوپر اسے کوئی قتل کر دے. کیا اس کو نظر انداز کرے گا میڈیا؟ نہیں، پوری توجہ دے گا، اسے پوری کوریج ملے گی. انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو جائیں گی کہ صاحب آپ نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، یہ تو وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، اور یہ کیسے آپ نے انجام دے دیا. اس کے تمام حقوق کا دفاع کیا جائے گا. وہ جو 6 لاکھ وہاں مرے اس کا کیوں نہیں حساب ہو رہا؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی زمین یہاں پر ہے، باقی سب وحشیوں کی زمین ہے، اس کا ہم حساب نہیں دیں گے. ہم اپنے علاقے کا حساب دیں گے. کیوں؟ انسان وہاں رہ رہے ہیں، باقی سب کچھ اور ہیں. لہذا ایک افریقی اگر افریقہ کے اندر مرتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اگر امریکہ میں آ کر اسے کوئی مصیبت پیش آئی اس کا حساب ہے. وہ تو امریکہ میں تو خیر کتا بھی مر رہا ہوگا تو اس کا حساب ہے. تو یہ جو میں اور آپ، میرے اور آپ کے دوست بعض اوقات ان کے معاشروں کے اندر جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں نہیں بھائی وہاں انسانوں کا بہت احترام ہے، ہمارے ساتھ خود ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہمارا بڑا خیال رکھا گیا. ان سے کوئی 1 منٹ کے لیے پوچھے آپ کے جیسے اگر باہر اپنے ملک کے اندر مر رہے ہوں تو ان کا کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟
یہ وہ منافقت ہے جو آج کے معاشرے کی منافقت ہے. آج کا کمال انسانیت معاشرے کی سطح پر یہ ہے. کتنے ہزار سال جد و جہد ہوئی. مثال کے طور پر سائنسدانوں نے سائنسی ترقی کی، انسانوں نے محنتیں کی، مشقتیں کی، اس کے بعد کمال یہ بنا ہے. کمال جس کے اندر پوری خطہ ارضی میں سے، پوری دنیا میں سے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر کچھ انسان محفوظ زندگی گزاریں گے اور باقی سب کے سب لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرف کچل دیے جائیں گے. ہم کس کمال انسانیت کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کیسا معاشرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، اب یہ بات اتنی ہمارے ذہن کے اوپر طاری ہو گئی ہے کہ اب ہماری اور آپ کی ویکیبلری بھی چینج ہو گئی ہے. انہوں نے اتنا زیادہ ہمارے دماغ کے اوپر اثر ڈالا ہے. میں آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈکشنری ہمیں چینج کرنی پڑے گی اگر ہم اسلامی اصولوں کو اپنانا شروع کر دیں گے. پوری ڈکشنری بدل جانی پڑے گی ہمیں. اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں خود ترقی کے لفظ سے دوں گا. میں تھوڑا سا موضوع سے باہر نکل رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر پاؤں کہ اس وقت جو پہلا مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اپنے علم کی سطح میں امام کی معرفت اور امام کے وجود کی معرفت، امام کے کام کی معرفت کو حاصل کرنا ہے. ترقی کے لفظ سے آپ کی خدمت میں چند مطالب عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ترقی ہم اور آپ کسے کہتے ہیں؟ بالکل انہی پیرامیٹرز پر ترقی کہتے ہیں جس پیرامیٹر کے اوپر مادی دنیا نے ہمیں سمجھایا کہ ترقی اسے کہتے ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کراچی میں ترقی ہوئی تو کراچی میں ترقی کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہاں روڈز بنی ہیں، یہاں فلائی اوور، انڈر پاسز، چوڑی سڑکیں، اونچی عمارتیں، یہ سب بنی ہیں، یہ سب ترقی ہے. کیا ہمارے دین میں ترقی یہی ہے؟ ہم کسے ترقی کہتے ہیں؟ اگر آپ اس سوال کو اپنی زندگی میں سالو کر لیں تو مجھے اور آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا جو امام تشریف لائیں گے، جو ترقی ہونی ہے، اس کا اصلی منظر کون سا منظر ہے. اب دیکھیے، پھر میں بچکانہ بات لے کر آگے بڑھوں گا تاکہ آپ کا اور میرا ذہن خود سمجھے گا کہ ہم اندر سے اس بات کو سمجھ رہے تھے لیکن باہر سے کچھ اور ہو گیا تھا. میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں گا. یہ جو ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ سید و سردار تشریف لائیں گے پوری دنیا تبدیل ہو جائے گی، آیا پوری دنیا تبدیل ہونے کا مطلب ہے کچی روڈز پکی ہو جائیں گی؟ یہ مطلب ہے؟ پہلے عمارتیں چھوٹی تھیں، اب عمارتیں اونچی ہو جائیں گی. پہلے روڈیں پتلی تھیں، پھر وہ چوڑی ہو جائیں گی. پہلے گھروں کے اندر اسپلٹس نہیں تھے اور اس کے بعد اے سی لگے ہوئے ہوں گے. آیا یہ مطلب ہے امام کی تشریف آوری کی بات؟ ہم خود سمجھ رہے ہیں اپنے ضمیر سے کہ نہیں بھائی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. شاید ایسا ہو جائے لیکن اصل یہ نہیں ہے. پھر اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ جب امام تشریف لائیں گے تو ایک جملے کے اندر یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں گے، عدل و انصاف سے پوری دنیا بھر جائے گی. دنیا میں عدل و انصاف ہوگا کیا مطلب؟ آیا عدل و انصاف کا تعلق چوڑی سڑکوں سے ہے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. حسب ضرورت سڑک ہونی چاہیے، یہ عدل ہے، لیکن عدل کے پیرامیٹرز اس سے بڑھ کر بھی ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہیں؟ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ 80% آبادی فقر کے اندر بیٹھی ہو، بھوکی بیٹھی ہو، اور باقی 20% عیاشی کر رہے ہو. پہلے تو اس کو توڑو. معاشی عدل. عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو روڈز مل رہی ہیں، چاہے اس کے اوپر ایسے لوگ زندگی گزار رہے ہوں جو زندگی کی مشقتوں میں کچل چکے ہوں. تو کیا فائدہ ہوا پھر؟ ہم نے اور آپ نے کراچی کی روڈز کو بہت اچھا کر لیا، یہاں پہ کوئی روڈ اب ٹوٹی بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ جو اس کے اوپر چل رہے ہیں یہ غموں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں. یہ عدل ہے؟ یہ کون سا عدل ہے؟ پہلے ٹوٹی سڑکوں پر خالی پیٹ سے چل رہے تھے، اب اچھی سڑکوں پر خالی پیٹ سے چل رہے ہیں. کیا فرق پڑا؟ تو ہمیں اپنے ذہن میں پیرامیٹرز کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. امام تشریف لائیں گے، کیا ہونے والا ہے؟ پہلا معاملہ، انسانوں کی فکر کمال کی طرف بڑھے گی، اصلی کمال کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اصلی کمال کی طرف جانا کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گا کہ یہ دھوکہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. معاشرے کی سطح پر کیا ہونے والا ہے؟ پورے معاشرے کی سطح پر پوری دنیا عدل و انصاف کی سمت بڑھے گی. عدل و انصاف کی سمت بڑھے گی کیا مطلب؟ کسی کو ظلم کی اجازت نہیں ہوگی. یہ ہونے والا ہے.
جب دنیا سے ظلم ختم ہوگا خود بخود لوگوں کی صلاحیتیں پروان چڑھیں گی. ڈھائی معمولی مثال کے ذریعے سے اس مطلب کی تشریح عرض کروں گا. اس وقت ہمارے پاس ایک شہر کو چلانے کے لیے، ایک ملک کو چلانے کے لیے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ غور کرنے لگا کہ اگر لوگوں کی عقلیں صحیح ہو جائیں تو ان اداروں میں سے کتنے ادارے ہیں جن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلا وجہ میں ہیں، یہ اصلا کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر پھر ایک سادہ سی بچکانہ سی بات آپ کہیں گے، مثلا ہر روز سڑکوں کے اوپر کوڑا ہوتا ہے، کوئی پھیلاتا ہے تو ہوتا ہے یا خود سے آ جاتا ہے؟ اگر عقلیں کامل ہوں تو سڑکوں پہ کوڑا ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ مثلا اگر لوگوں کی عقلیں کامل ہوں تو لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے یا ایک دوسرے کے ساتھ رحمدلی کریں گے؟ دھوکہ دہی نہیں کریں گے. تو جتنے سسٹم بنے ہوئے اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کی واقعا ہمیں ضرورت ہے اگر لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں. آپ دیکھیں گے زندگی کے بہت سارے بوجھ جس کے تلے ہم دبے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم کم عقلی سے دو چار ہیں. ذرا سا سوچنا شروع کر دیجئے کہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. لوگوں اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر عقل کامل ہو جائے پھر یہ روایت سمجھ میں آتی ہے. روایت میں لکھا ہے کہ صدقہ دینے والا پیسے لیے گھومتا پھرے گا کہ کوئی صدقہ لے لے اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ جتنے بھی کسی کو ضرورت تھی سب نے پوری کر دی ہے. انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ پیسے کا ڈھیر ہمارے پاس رہے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسرے کی مشکل حل ہو اس کا فائدہ ہے. اور لینے والوں نے احساس کر لیا کہ اگر ہم چند دن مصیبتوں میں رہیں دوسروں سے نہ لیں تو اجر زیادہ ہے. انہوں نے لینا کم کر دیا، یہاں سے لوگوں نے دینا کثرت سے کر دیا. اب روایت سمجھ میں آتی ہے صدقہ دینے والا پیسے کا ڈھیر لیے گھومتا پھرے گا، اس کو نہیں ملے گا کوئی آدمی جو صدقہ لے اس سے. کیوں؟ سب اپنی زندگی میں مطمئن ہے. یہ وہ کمال انسانیت ہے جو منتظر ہے. آج کی دنیا کی صورتحال کیا ہے؟ آج کی دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے ظلم کے اندر پسے ہوئے ہیں اور بہت سارے ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی اور ہم پر ظلم کرے گا، لہذا ہم پہلے سے ظلم کر لیں گے. اگر عقلیں کامل ہو جائیں یہ وہ کمال انسانیت ہے. خود بخود آپ دیکھیے کہ دنیا دوسری دنیا ہے. اچھا اب پریکٹیکلی ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ یہاں پر ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہاں پہ جو لوگ ایسے ہیں، معاشرہ ایسا ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے اور سامنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ سن رہا ہے، لیکن معاشرہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر عقلیں کامل ہوئیں تو کوئی معاشرہ جھوٹ بولے گا؟ پھر آپ پریکٹس کے طور پر ایک کام کر لیجئے، آج سے آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں. پریکٹس کر لیں. کوشش کیجئے غلط بیانی آپ کی زبان سے جاری نہ ہو. دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. ہم اور آپ عادلانہ معاشرہ طلب کرنا چاہ رہے ہیں نا امام کے حضور. عادلانہ معاشرہ طلب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. جد و جہد کیا کرنی ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. اس ظلم کا مقابلہ کون کرے گا؟ آیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے ظالمانہ نظام بدلے گا پھر ہم مقابلہ شروع کریں گے؟ اگر ہم مقابلہ ہی نہیں کریں گے تو ظالمانہ نظام بدلے گا ہی کیوں؟ کسی نے تو کہیں سے شروع کرنا ہے نا. میں اور آپ کیوں نہ شروع کر لیں؟ بس یہ وہ کمال انسانیت ہے. معاشرے کا مکمل تبدیل ہو جانا، عادلانہ معاشرے کا نافذ ہو جانا، لوگوں کا معنوی طور پر ترقی کرنا. اب قصہ مختصر کرتا ہوں میں، گفتگو کو سمیٹتے ہیں. انتظار کی اس پوری تصویر میں کیا حیثیت ہے؟ انتظار کی کیا حیثیت ہے؟ اس وقت جو انسانی کمال ہم نے بتایا لوگ حاصل نہیں کر رہے، جو معاشرتی کمال ہم نے عرض کیا اس کی طرف لوگ نہیں جا رہے. انتظار کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کے لیے کہ لوگ ابھی نہیں ہیں کچھ نہ کرنا یا کچھ کرنا. تو پچھلے سیشن میں بھی عرض ہوا تھا اور آج بھی اشارتاً عرض ہوا، کچھ نہ کرنا قطعاً انتظار نہیں ہے. مسلسل جد و جہد کرنا یہ انتظار ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوگا، ہم اس کمال انسانیت کو حاصل کرنے کے لیے جو امام کی تشریف آوری پر حاصل ہوگا اس وقت کون سی جد و جہد انجام دے رہے ہیں؟ اس وقت کون سی جد و جہد انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے سامنے دو راستے ہیں.
ایک راستہ یہ ہے کہ ظالمانہ نظام میں زندگی گزارو اور ظالمانہ نظام سے جتنے بینیفٹ لے سکتے ہو لے لو. سب ظلم کر رہے ہیں تم بھی ظلم کرو, جتنے منافع لینے منافع لے لو. آیا یہ ظلم کا مقابلہ ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں نہیں, میں ظالمانہ نظام کے اندر رہ رہا ہوں, ظالمانہ نظام کے ظلم کو سمجھتا ہوں لیکن مقابلے کی طاقت نہیں ہے, لہذا میں نیوٹرل ہوں, نہ میں ظلم کے ساتھ ہوں نہ میں عدل کے ساتھ ہوں. یہ انتظار ہے. تیسرا راستہ یہ ہے, آپ ظالمانہ نظام میں رہ رہے ہو یا عادلانہ نظام کے اندر رہ رہے ہو, آپ عدل کے سوا کچھ نہ کریں. یہ ہے انتظار. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ وہ جرأت کم ہے ہمارے اندر جو لڑنے کے لیے درکار ہے. بہت ساری چیزیں چاہیے جو ایک انسان کو ظالمانہ معاشرے کے خلاف مقابلہ کرنے کی طاقت دے. میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو ایک عارف کی زندگی کے اوپر اور اس کی زندگی سے ایک جملہ دیکھتا ہوں, وہ بہت زیادہ میرے اوپر اثر کرتا ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا, گرچہ ممکن ہے کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہو اس مسئلے کو. ہم لوگوں کے معاشرے میں ایسا ہے کہ ہم کوئی ایک بات کہتے ہیں تو 10 چیزیں سوچنی پڑتی ہیں اس کے بعد میں کیا ہوگا. تو زبان کے اوپر بھی گویا بہت سارے تالے لگے ہوئے ہیں کہ کہیں آپ نے کوئی ایک مسٹیک کر دی تو انٹرپریٹیشن کرنے والا جانتا ہوگا صحیح مطلب کیا ہے, لیکن وہ صحیح کو نہیں پکڑے گا, وہ غلط والے کو پکڑ لے گا اور اس کے اوپر ایک واو والا کھڑا کر دے گا کہ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا, جبکہ جانتا ہے صحیح مطلب کیا ہے. اگر میں آپ کے سامنے منصور حلاج کا ایک جملہ بیان کر رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں منصور حلاج کے کسی جملے کی کوئی غلط تفسیر کروں گا پھر بھی منصور حلاج کو قبول کروں گا. نہیں, میں منصور حلاج کے کسی جملے کی صحیح تفسیر کروں گا, اس کے بعد منصور حلاج کی شخصیت کو قبول کروں گا. ہم منصور حلاج کو صحیح نہیں سمجھ رہے. منصور کو جب سزا ہوئی کہ اس کو موت دی جائے گی, موت کی سزا ہوگی, تو ایک پلیٹ فارم بنایا گیا شہر کے اندر, ایک پلیٹ فارم بنایا گیا. میرے خیال میں شاید کوئی 325 ہجرہ کے قریب کا واقعہ ہے یہ, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیبت کبریٰ اپنے آغاز کے نزدیک ہے, اس زمانے کا تقریباً واقعہ جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے. ایک پلیٹ فارم بنایا گیا, منصور حلاج کو اس کے اوپر لایا گیا. حاکم وقت نے سزا دی تھی کہ اس کو پہلے خاردار کوڑے مارے جائیں. اس کو خاردار کوڑے مارے گئے. خاردار یعنی جن کے اندر نوکیں ہوں, چونکہ آج کل وہ پہلے زمانے کی اصطلاحات استعمال کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں تو لوگوں کو یہی سمجھ میں نہیں آتا درے خاردار کہتے کسے ہیں. درے خاردار یعنی وہ کوڑا جس کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں. تو وہ اس کے جسم پہ مارے گئے, اتنے مارے گئے کہ اس کے جسم کی بوٹیاں ہوا میں اڑتی تھیں کوڑے کے ذریعے سے. جب بہت زیادہ اس کو کوڑے مار دیے گئے, اس کا خون اور اس کی بوٹیاں دوسری طرف پھیلنا شروع ہو گئیں. اس کے بعد وقت آیا کہ اس کو ایک اور سزا ملنی تھی, اور وہ سزا یہ تھی کہ ہاتھ پاؤں کاٹے جانے تھے. اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. اس زمانے میں ہاتھ پاؤں کاٹتے وقت ایسا طریقہ کار استعمال کرتے تھے کہ بالکل جان نہ جائے. ہاتھ پاؤں کٹیں پھر اس طرح سے سی دیا کرتے تھے گویا کہ سارا خون نہ بہے کہ فوراً مر جائے, نہیں, تکلیف اٹھائے. ان کا ہدف یہ ہوتا تھا کہ تکلیف اٹھائے. تو ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. اب تیسری سزا یہ دینی تھی کہ اس کے جسم سے زندہ زندہ کھال اتاری جائے. اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور یہ زمین کے اوپر گرا ہوا تھا. تو اس کے کچھ شاگرد اس پلیٹ فارم کے نزدیک تھے جس کے اوپر یہ کھڑا ہوا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ یہ تاریخ ساز شخصیت جب اس کو یہ سزا دی جا رہی تھی تو لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے, اسے گالیاں دے رہے تھے, اس کے اوپر لان تان کر رہے تھے. جب یہ زمین پر گر گیا, اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے, تو اس کے شاگرد نزدیک تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس نے کام کیا کہ اس نے کٹے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر ملے. جب کٹے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پر ملے تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ میرے جسم کا خون بہ گیا تھا, چہرہ زرد پڑ رہا ہوگا, لوگ یہ نہ سمجھے میں ڈر گیا. ڈرا نہیں ہوں. ظلم کے نظام سے ٹکرانے کے لیے جرأت چاہیے عزیزان محترم, یہ جرأت ہے. اب یہ آپ نے ایک پہلو دیکھا ہے, جرأت چاہیے. دوسرا کیا چاہیے؟ دل میں ہمدردی چاہیے. کس کے لیے ہمدردی چاہیے؟ حتیٰ وہ جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے بھی. ظلم سے لڑے, اس انسان کے لیے برا نہ سوچے. نبی اکرم کفار مکہ سے لڑ رہے تھے, کیا کفار مکہ کے لیے برا سوچنا چاہ رہے تھے؟ ہرگز نہیں.
چاہتے تھے ان کو بھلائی ملے، چاہے وہ ظلم کر رہے ہوں، ختم مرتبت پھر بھی بھلائی چاہتے تھے. سید الشہداء بھی ایسی، ورنہ سید الشہداء آخری لمحے تک خطبے کیوں دیتے رہے؟ منصور حلاج اپنے چہرے کے اوپر خون ملتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں ڈر گیا ہوں. میں ڈرا نہیں ہوں، میں رائے حق میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد اس نے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا کی. میں کہتا ہوں یہ دعا ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہی ہے ظلم سے مقابلہ کرنا کتنا سخت ہے اور دلوں میں ہمدردی رکھنا کس معراج کی ضرورت ہے. اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے خدایا ان لوگوں کو سزا نہ دینا، یہ تیرے دین کی نصرت کے لیے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. لوگ ظلم کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اس وقت میں، اور کہہ رہا ہے خدایا ان کو سزا نہ دینا، یہ تیرے دین کی محبت میں میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تیرے دین کے لیے اچھا کر رہے ہیں، اس لیے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جرأت بھی چاہیے، ہمدردی بھی چاہیے. اب آپ کو سمجھ میں آیا معاشرہ تبدیل کرنا کتنا مشکل کام ہے. ہم سمجھ رہے ہیں سید و سردار تشریف لائیں گے، بس کچھ جنگیں چھوٹی موٹی ہو جائیں گی، کچھ لوگ تھوڑے بہت جان دے دیں گے، معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. نہیں عزیزان محترم، پہلے کبھی تاریخ کے اندر انسانیت اتنی آسانی سے تھوڑی سی بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی. اب تو پوری انسانیت نے تبدیل ہونا ہے. اس کا مطلب ہے دسیوں منصور حلاج قربان ہونے ہیں. ابھی ہمیں صرف ایک بات طے کرنی ہے، ہم نے قربان ہونے والوں میں بیٹھنا ہے یا قربان کرنے والوں میں بیٹھنا ہے. ہم نے کس کرسی پہ بیٹھنا ہے؟ یہاں کچھ لوگ ہوں گے جو امام کی راہ میں قربان ہوں گے، وہ قربانیاں دیں گے جرأت کے ساتھ اور دل میں اپنے ہمدردی رکھیں گے. ہم کس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ تعالی، ہم سے میرا مطلب معاشرہ ہے، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، جو پروفیشنز ہیں کرتے رہیں گے، جو کھا پی رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، جو ظلم میں شریک ہیں وہ ہوتا رہے گا. اچانک امام تشریف لائیں گے، دنیا صحیح ہو جائے گی. جب صحیح ہو جائے گی تو ہم امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں. یہ ہونا ہے واقعاً. جو اتنا 1150 سال غیبت کبریٰ انتظار ہوا، ہزاروں روایتوں نے سمجھایا تمہیں قربانی دینی ہے، تمہیں قربانی دینی ہے، وہ یہ قربانی دینی ہے ہمیں کہ بس ایک انتظار اور ختم معاملہ. اب میں عرض کروں گا اس کا مطلب ہے ہم انتظار کو سمجھے ہی نہیں ہے. اگر ہم سمجھ لیتے اتنی بڑی تبدیلی آنی ہے بغیر قربانی کے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا منصور حلاج کچھ تبدیل نہیں کر سکا اتنی بڑی قربانی کے باوجود. اب پوری دنیا نے تبدیل ہونا ہے، کوئی قربانی نہیں دینی ہے. اگر قربانیاں ہونی ہیں پھر مجھے بتائیے گا کس نے قربانی دینی ہے؟ ہم نے؟ تو ہم تیار ہیں کیا؟ یہ ہے انتظار. انتظار محض اتنا نہیں ہے کہ میں دعائے عہد پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا. انتظار محض یہ نہیں ہے کہ میں چند دعائیں اور چند اذکار اور اوراد پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا. انتظار یہ ہے کتنا اپنے وجود کے اندر تبدیل کیا ہے میں نے اپنے آپ کو. بس مادہ پرستی سے نکل جانا یہ انتظار ہے. ظلم کے نظام سے نکل کر ظلم کے نظام کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہو جانا یہ اصل میں انتظار ہے. یہ انسانیت کو وقت دے گا، ایک اچھا آنے والا وقت. اور یہاں پر جتنا کچھ انجام پا رہا ہے میں اور آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے عجیب قربانیاں دی ہیں تب اتنی کامیابیاں نصیب ہوئی ہیں. بس عزیزان محترم، میں اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں. میرا وقت اختتام پر ہے. اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں. کچھ قومیں لڑ رہی ہیں، جد و جہد کر رہی ہیں، قربانیاں دے رہی ہیں، مقام حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم نے وہ مقام لینا ہے ہمیں بھی اس قربانی تک جانا پڑے گا. ہمیں اس قربانی تک جانا ہے. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم زندگی میں مشغول رہیں گے، کوئی اور قربانی دے گا اور پھر امام تشریف لائیں گے، تو پھر ساتھ ہم نہیں ہوں گے، ساتھ کوئی اور ہوگا. خدا تعالیٰ نے کسی قوم کے ساتھ بلا کسی سبب کے کوئی فضیلت نہیں رکھی ہے. بلا سبب کسی قوم کو کوئی فضیلت نصیب نہیں ہوئی ہے. جو قوم قربانیاں دے گی وہ فضیلت دے گی. اور میں خاص کر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اگر یہ غیبت کبریٰ کا آخری دور ہے تو یہ قربانیوں کا دور ہونا چاہیے.
نفس پرستی کا دور نہیں ہونا چاہیے. یا تو آپ اور میں یوں سوچے بیٹھے ہیں کہ بھائی غیبت کبریٰ ابھی بہت چلے گی، ابھی یہ ایسے ہی چلنا ہے، یا میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غیبت کبریٰ اپنے اختتامی دور کے اندر ہے. اگر غیبت کبریٰ اپنے اختتامی دور کے اندر ہے، اس کا مطلب ہے قربانیوں کا دور ہونا چاہیے. دوسری طرف سے ہماری روایات ہم سے یہ کہتی ہیں کہ 5000 سال کے بعد بھی ظہور ہونا ہے، تو تم ایسے تیاری کرو جیسے کل ظہور ہونا. ان تمام باتوں کو جمع کرتے ہوئے اگر میں اور آپ انسانیت کی تبدیلی کی سمت بڑھنا چاہتے ہیں، کمال کی سمت بڑھنا چاہتے ہیں، انسان کو ایک نئی دنیا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، کسی نے قربانی دینی ہے. ہم تیاری کریں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم مقام بھی حاصل کریں گے. ہم تیاری نہیں کریں گے، کوئی اور قربانی دے گا، پھر مقام بھی وہی حاصل کرے گا. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کا مطلب کچھ دعائیں بھی ہیں، زیارات بھی ہیں، اوراد اذکار بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی تیاری اپنے نفس کے اندر تیاری ہے، ظلم کے خلاف لڑنے کی. اب ممکن ہے چند سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں، وہ یہ کہ جب میں اور آپ انسانیت کو تبدیل کرنے کے لیے ظلم کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں گے، فی زمانہ آج کے دور میں ظلم سے کیسے لڑیں؟ حزب اللہ کے لیے کام بہت آسان ہو گیا. ان کا محاذ یہاں پر ہے، ان کے دشمن یہاں پر ہیں. ان کو ایک حکم ملا کہ آپ اس دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیے. وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اس کو اندر آنے نہیں دیا، نظام ظلم سے ٹکرا گئے، نظام ظلم کو روک لیا. ان کا کام آسان ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے ظلم کے کس محاذ پہ لڑنا ہے؟ آپ کے ذہن کو اور آسان کرنے کے لیے بس چند آخری جملات. جنگیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں جو روایتی جنگ ہے، اور ایک کو ہم کہتے ہیں گوریلا جنگ. کنونشنل وار جو ہوتی ہے اس میں آپ یہاں پر ہیں، دشمن یہاں پر ہے، آپ نے اس طرف مارنا ہے، اس نے اس طرف مارنا ہے، آپ نے آگے جانا ہے، اس نے آپ کو روکنا ہے. یہ روایتی جنگ ہے. اس میں محاذ کلیئر ہوتے ہیں، فتح کلیئر ہوتی ہے، شکست کلیئر ہوتی ہے. گوریلا جنگ ایسے نہیں ہوتی. گوریلا جنگ میں کوئی دو واضح فرنٹ نہیں ہوتے. آپ کی فتح اور آپ کی شکست بہت مبہم ہوتی ہے. آپ کو ہر وقت طے کرنا ہوتا ہے اس وقت فتح کیا ہے. ظلم کے خلاف محاذ گوریلا محاذ ہے. کوئی دو واضح فرنٹ نہیں ہوں گے یہاں پر. آپ کو ہر روز طے کرنا پڑے گا آج میری شکست کیا ہے، آج میری فتح کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. ماشاءاللہ مولانا علی مرتضی صاحب کی تقریر آپ لوگوں نے سماعت فرمائی. یقیناً دوران تقریر آپ کے اذہان مبارک میں کچھ ایسے سوالات ابھرے ہوں گے جن کا جواب طلب کرنا آپ لوگ لازمی سمجھتے ہوں گے. میں گزارش کروں گا ادارہ پیام مہندی کے والنٹیئر سے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ تشریف لے جائیں. آپ لوگوں کو ایک کوشچن صرف دے رہے ہیں، اس پہ اپنا کوشچن لکھیں، اس کے ساتھ اپنا نام لکھیے گا تاکہ اس کا جواب مولانا صاحب آپ سب کو دے سکیں. سوالات کا جو ڈھیر ہے، میں بلکہ سجیشن دوں گا مولانا صاحب کو کہ اس میں سے کچھ سوالات وہ کل کی اپنی گفتگو کی ضامن تقریر میں لے آئیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں. تو میں آپ کے سوالات مولانا صاحب تک پہنچا رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صحیح جناب. میں سوالات کو بالکل رینڈملی شروع کرتا ہوں، بہت زیادہ ترتیب اور تاخیر کا خیال نہیں کر رہا. صرف جتنا ہم سوالات کی جواب دے سکتے ہیں وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ سوالات بہت لمبے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان کو تھوڑا سا تاخیر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کافی لمبے سوالات میں سے جیسے یہ، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ سوالات آپ کے پریسائز ہوں، چھوٹے لکھے ہوئے ہوں، تاکہ ان کو پڑھنے میں ہمیں کم وقت لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں ہمیں ظہور امام کے لیے نفس کی آمادگی کے علاوہ کیا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے؟ نفس کی آمادگی کا مطلب میرے خیال میں ان کا وہ معنویات ہوگی کہ تزکیہ نفس ہو، انسان اپنے نفس کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرے، فضائل جمع کرے، رذائل کو نکالے. سیاسی کردار کیا ادا کرنا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی کردار جب ایک قوم ادا کرنے لگتی ہے تو اس سے پہلے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. کوئی بھی قوم شرائط سے ہٹ کر اپنا سیاسی کردار ادا نہیں کر پائے گی.
بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کسی بچے کو پی ایچ ڈی کے لیے بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کو ماسٹرز اور ایم فل کروانا پڑے گا. اگر آپ نہیں کروائیں گے تو اتنا برا فیل ہوگا کہ جس کے نتیجے میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. سیاست ایک میدان ہے. اس میدان میں اترنے سے پہلے آپ کو کچھ شرائط چاہیے. مثال کے طور پر قوم کے اندر اگر دور اندیشی نہ ہو تو وہ سیاسی میدان میں اچھے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے. سیاست کے لیے دور اندیشی چاہیے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، ایک وہ سیاست ہے جو دھوکے بازی پر مبنی ہے. فرعون نے بھی سیاست کی ہے بہرحال. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منھم، وہ اپنے تمام اہل ملک کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا کرتا تھا، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑاتا رہتا تھا. وہ بھی سیاست کرتا تھا. ایک مکاری کی سیاست ہے، عوام کو بیوقوف بنانے کی سیاست ہے. اس میں عوام کا بیوقوف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بیوقوف بنے. ایک الہی سیاست ہے. الہی سیاست کے لیے قوم کا ہوشیار ہونا، دور اندیش ہونا بہت ضروری ہے. مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، امیر المومنین کے ہمراہ جو لشکر چل رہا ہے یہ امیر المومنین کی قیادت میں چل رہا ہے، لیکن کیا دور اندیش ہے؟ نہیں، دور اندیش نہیں ہے. جنگ صفین میں جب بالکل عین موقع پہنچا، وہ خاص موقع پہنچا، دور اندیشی سے محروم قوم اس بات کو تشخیص دینے میں عاجز رہ گئی اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس قوم نے امیر المومنین کو بے بس کر دیا. اگر آپ کو یہ لفظ برا نہ لگاؤ، ظاہری طور پر امیر المومنین کو اتنی شدید گرفت میں لیا کہ کہا مولا اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں روکا ہم شمشیر چلا دیں گے. مولا کو پیغام بھیجنا پڑا مالک اشتر کو کہ اپنے مولا کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ. آیا یہ قوم دور اندیش ہے؟ نہیں. آیا یہ قوم معاملہ فہم ہے، امور کو سمجھنے والی قوم ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سطحی ظاہری طور پر دیکھنے والے چند جذباتی لوگ تھے جو عمرو بن عاص کی پھیلائی ہوئی سازش کا شکار ہو گئے. آج کی سیاست آپ سب میں سمجھ رہے جنگ صفین سے کم ہے. ہرگز یہ نہیں سوچے گا پہلے مشکلات زیادہ تھیں اب تو بہت کم ہیں، پہلے امتحان بڑے تھے اب تو بہت کم ہیں. نہیں، امتحان وہی رہتے ہیں، چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یزید ابن معاویہ نظر نہیں آ رہا، عمرو بن عاص نظر نہیں آ رہا، معاویہ ابن ابی سفیان نظر نہیں آ رہا. اس کے کردار کے لوگ ابھی بھی باقی ہیں. لہذا جب مولا تشریف لائیں گے تو سفیانی آئے گا. سفیانی کون ہے؟ اسی عمل، اسی کے تسلسل میں جو امیر المومنین کے سامنے لشکر ابو سفیان آیا ہوا ہے. تو یہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، سیاسی کردار ادا کرنا اگر وہ ہو جو اس وقت ملک کے اندر سیاست کہتے ہیں، جس کو قوم بیوقوف بنانا کہتے ہیں، اس کے لیے پھر کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. موب کا بالکل بے عقل ہونا ضروری ہے جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کوئی واقعی سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو آپ یقیناً اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کی شرائط ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دور اندیشی چاہیے، ان کو اسلامی قوانین کی اطاعت چاہیے. اس کے بغیر کوئی سیاسی عمل انجام نہیں پائے گا. تو ان شرائط کو ہمیں پہلے حاصل کرنا پڑے گا. اس کے اپنے ادارے ہیں. آپ کہیں گے وہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اپنے ادارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب پہلے ہی جواب اتنا لمبا ہو گیا تو باقی کا کیا ہوگا، لیکن آپ نے سوال انتہائی اہم سوال کیا تو میں عرض کرتا چلوں. میں نے اور آپ نے اپنے بچے ایسے تعلیمی اداروں کے اندر چھوڑ دیے ہیں جہاں پر ان کو سیاست کے نام پر سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملتا. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، کالجز یونیورسٹی سے نکل آتے ہیں، اب ہم چاہتے ہیں یہ ہماری سیاسی تحریک کے کارکن بن جائیں. کیسے بنیں گے؟ ان کی کس تربیت کے اندر اسلامی سیاست تھی؟ کس نے ان کو تربیت دی ہے؟ تربیت کے ادارے دوسروں کے سپرد کر کے جو قوم اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ در حقیقت دوسروں کی کھیت میں بیج بو رہی ہے. یہ بچے پھر میرے اور آپ کے قابل نہیں رہیں گے، یہ کسی اور کے قابل ہے، وہ اس کے اوپر محنت بھی کرتا ہے، اس سے فصل بھی لیتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو ان جوانوں کو استعمال کرنا ہے کہ یہ خدا متعال کے بتائے ہوئے نظام کی طرف چلنے کی کوشش کریں، استثناء کچھ جوان کرتے ہیں اس کام کو، لیکن اگر ہمیں نظام بنانا ہے تو ہمیں بچوں کی ابتدائی تعلیم سے شروع کرنا پڑے گا. اسے وہاں سے لے کر چلیں، ان کو اللہ کے نظام کے عادی بنائیں تاکہ جب بڑے ہوں تو خدا متعال کے نظام میں کام آ سکیں. اس کو سیاست کہہ پائیں گے پھر ہم. اچھا، اب اس قسم کے سوالات سے گریز کیجیے گا. ایک تو یہ پیپر جس میں کوئی سوال تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا، مثال کے طور پر یہ میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی قوم کا ایک حصہ ہوتا ہے نا کہ اس کو جب بولنے کی اجازت ملے تو وہ کیا کرے، کیا کرتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری قوم کا میچور نہ ہونا کہاں سے نظر آتا ہے. چونکہ مجھے موقع مل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. ایس ایم ایس کی موومنٹ سے، چین ایس ایم ایس سے. کس قسم کے ایس ایم ایس ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں؟ کبھی پڑھتے بھی ہیں کہ کیا فارورڈ کر رہے ہیں؟
آپ یقین فرمائیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ احمقانہ باز ایس ایم ایس جمع کروں جو ہماری قوم کے نام پر قوم کو کال دیے گئے. میں حیران رہ جاتا ہوں کس احمق نے ایس ایم ایس جنریٹ کیے. اس کا مطلب یہ اس قوم کو بولنے کا ابھی سلیقہ نہیں آیا، تو جب خاموش رہ کر بولنے کا موقع ملا، یعنی تصویر میں نظر بھی نہیں آئے گا اور اپنی آواز بھی اٹھائے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. کوئی ایسا پیکج لے لے 1000 لوگوں کو ایس ایم ایس کر دے. عقل کا چھوٹا ہے، موقع بڑا مل گیا ہے، اب جو بول رہا ہے تو دیکھیے کیا بول رہا ہے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اور اس سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اس کو پڑھے بغیر فارورڈ بھی کر رہا ہے. آیا قوم کو ایسا ہونا چاہیے؟ آپ یقین فرمائیے ایک ایس ایم ایس مجھے پرسوں ملا، اس کے اندر قوم کو ایک کال دی گئی تھی کہ آپ نے کل اس کام کو انجام دینا ہے. میں نے ان صاحب کو فون کیا، میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ قوم کے لیڈر ہیں جو آپ قوم کو کال دے رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ یقین فرمائیے نہ تجربے کار جوان ہے اور اپنے ایس ایم ایس کے ذریعے جس کو دوسرے فارورڈ کر کے ہزاروں لوگ تک پہنچا رہے ہیں، قوم کو کال دے رہا ہے جیسے قوم کا لیڈر ہے. کیا حماقت ہو رہی ہے؟ یہ غیر سنجیدگی کی نشانی ہے. اگر وہ ایک جوان اپنے جذباتیت کے اندر اپنی طرف سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ایک غلط کام کر بھی رہا ہے تو فارورڈ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کچھ تو دیکھیے، ذمہ داری ادا کیجیے. چند دن پہلے ایک علاقے کی کسی سچویشن کے بارے میں ایک ایس ایم ایس جنریٹ ہوا. وہ ایس ایم ایس میرے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ جو میں جانتا ہوں اس کے مطابق بالکل الٹی ڈائریکشن میں میسج تھا. 100% غلط میسج فارورڈ ہو رہا ہے. حد ہوتی ہے کوئی حماقت کی. دشمن ہمیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے. اب جب بھی کوئی میسج آپ کے پاس آیا ہے، جب تک کسی آتھینٹک سورس سے نہیں آیا آپ کے پاس، آپ آگے مت بڑھائیے، یا کسی آتھینٹک سورس سے پہلے اس کی آتھینٹسٹی کو چیک کر لیجئے. اور میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ زیادہ لوگ میسج فارورڈ کرنے کے بزنس میں شرکت نہ کریں. اس سے صرف موبائل کمپنیز کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس کام میں مت آئیے. اب دیکھیے یہ سوال میرا وقت اس کے اوپر لگ گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہیں گیا ہوں، میرے پاس حکم آیا کہ امام کا ظہور ہو گیا، میں کمرے میں چلا گیا تلوار اٹھا کر. یہ سوال نہیں ہے، یہ کسی کا خواب ہے. خواب پوچھنے کے لیے یہ سوال کی جگہ نہیں ہے. میں معمولاً جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو میں ویسے ہی ڈراپ کر دیتا ہوں، اسکین کرنے کے بعد نیچے رکھ دیتا ہوں. لیکن میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تجربے سے سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے. جس بندے خدا نے کیا اس نے خلوص سے نیت سے کیا ہوگا. اچھا، میں بعض اوقات کسی سوال کے جواب میں کوئی بات کہتا ہوں، لوگ ہنس دیتے ہیں، تو وہ سوال کرنے والا میرے لیے ایک جذبہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. جب مجھے ملتا ہے کہتا ہے آپ نے میرے سوال پہ لوگوں کو ہنسا دیا تھا، آپ نے میری توہین کی تھی. نہیں، میں توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں ہم لوگ سیکھیں کہ کس جگہ پر کس بات کو ہمیں کہنا چاہیے. امام کے لشکر میں تعداد 313 عارف کی ہوگی. آج کل کے دور میں ہم کس طرح وہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی عارفین میں ہو؟ برادر، میں بالکل صاف بات کہوں گا، میں اپنے لیے کوئی آبجیکٹو 313 میں شامل ہونے والا نہیں بنا رہا. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان 313 میں سے ہر ایک کے پاس مثال کے طور پر 10,000 کا لشکر ہوگا. میری بہت بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ ان 313 کے 10,000 کے لشکر میں کہیں میرا نام آ جائے. میں نے اپنی زندگی کے لیے کوئی آبجیکٹو نہیں بنایا کہ مجھے ان 313 میں جانا ہے. ہاں، آرزو تو کر لوں گا، لیکن مجھے معلوم ہے یہ اچیویبل، میرے لیے اچیویبل آبجیکٹو نہیں ہے. جو میرے لیے اچیویبل ہے وہ یہ کہ 313 کے جو لشکر ہوں اس کے اندر کسی طریقے سے میں اور آپ شرکت کر پائیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جب امام آئیں گے تو اس دور میں ترقی عروج پر ہوگی یا پھر تلواروں کا دور ہوگا، کیونکہ روایت ہے کہ مولا ذوالفقار لے کر آئیں گے. وضاحت کریں. اس کے ہم پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ جب امام تشریف لائیں گے تو دور آیا ترقی کا دور ہوگا یا تلوار کا. البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ ہم تلوار اور ترقی کو دو اپوننٹ کارنر نہ سمجھیں. ہم نہیں جانتے تلوار کا مطلب اصل میں کیا ہے یہاں پر اس روایت کے اندر، اور وہ جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں اس نے کتنے عرصے باقی رہنا ہے. پتہ نہیں آئنسٹائن کا قول ہمارے سامنے موجود ہے کہ 4th ورلڈ وار یقیناً پتھروں سے ہوگی. ہمیں نہیں معلوم یہ ترقی کیسی ترقی ہے. اتنا میں آپ کو یقین سے عرض کرتا چلوں کہ یہ ترقی انتہائی ناقص ترقی ہے. خدا کی ہوئی دی ہوئی ترقی اس ترقی سے کہیں بہتر ہونی چاہیے. کیوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ ترقی ایسی ترقی ہے کہ اگر ہم گاڑی چلاتے ہیں تو اوزون لیئر تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کچھ بیماریاں روک رہے ہوتے ہیں تو 10,000 بیماریاں بڑھا رہے ہوتے ہیں.
اگر کسی کو کوئی آسائش دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو 10 مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ترقی نہیں ہے، ترقی کے نام پہ دھوکہ ہے. اصلی ترقی پھر کچھ اور ہونی چاہیے، جو امام تشریف لائیں تو حاصل ہونی چاہیے. مثلا بہت چھوٹی چھوٹی باتیں اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں اس وقت ترقی کے نتیجے میں اگر میں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ آسائشیں لاتا ہوں تو پھر میں کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں. یعنی ہم لوگ مذاق میں اس طرح سے کہتے ہیں دن بھر گاڑی میں گھومتا ہوں تاکہ میں تھکوں نہیں، اور صبح 2 گھنٹے جاگنگ کرتا ہوں تاکہ صحت مند رہوں. یہ کون سی ترقی ہے؟ یہ کیا پاگل پنا ہے؟ تو پھر میں گاڑی میں ہی کیوں گھوم رہا تھا؟ تھوڑا بہت پیدل ہی چل لیتا. تو دن بھر گاڑی میں گھوموں پھر 2 گھنٹے صبح جاگنگ کروں، تو جس پسینے سے بچنے کے لیے میں نے گاڑی لی تھی وہ صبح 2 گھنٹے پسینہ کیوں بہاتا ہوں؟ پھر کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یہ نہیں، بے ربط ترقی ہے، بے نظم ترقی ہے. امام کچھ اور اس سے یقیناً بہت بہتر ترقی دیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کیسے آگے بڑھ کر امام کی، اب یہ میرے خیال میں ٹارگٹ لکھنا چاہ رہے تھے، ہاؤ وی کین گو فارورڈ ٹو اچیو ٹارگٹ آف امام، یعنی کہ امام کے اہداف کو ہم کیسے حاصل کریں گے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کا سادہ طریقہ جو میں کہیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ اپنے ضمیر سے، آپ اپنے نفس سے ایک سوال پوچھنا شروع کر دیں. آپ جو بھی کام انجام دے رہے ہوں وہ دیں جس سے امام خوش ہوتے ہوں. اپنے آپ سے پوچھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس کام سے امام خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ ہم مطمئن ہیں اس سے کہ اس کام سے امام خوش ہوں گے. اس میں ہم نے جو کچھ کیا ہوگا خلوص سے کیا ہوگا اور امام کے دل کو خوش کیا ہوگا. رات کو سوئیں گے، صبح دیر سے اٹھیں گے، اس سے امام خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ طے شدہ بات ہے کہ ناخوش ہوں گے. تو پھر ہم دیر سے کیوں اٹھیں گے؟ ہم نماز کے وقت پہ کیوں نہیں اٹھیں گے؟ یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. آپ امام کے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، امام کی خوشی ناخوشی کو دیکھنا شروع کر دیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، آپ ان کے اہداف پہ چلنا شروع کر دیں گے. منافق کے ساتھ اگر روزی لگی ہو تو کیسے منافق لکھنا چاہ رہے ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی منافق کے ساتھ روزی لگی ہوئی ہے تو اس کا سامنا کیسے کریں؟ جرأت کے ساتھ کریں. ابھی ہم لوگ ایک کام کر رہے ہیں، اگر کسی ظالم کے ساتھ روزی لگی ہے تو اس کے ظلم کے سامنے خاموش رہ کر اس سے روزی لے رہے ہیں. اگر کسی منافق کے ہاتھ میں روزی لگی ہوئی ہے تو اس کے منافقت پر خاموش رہ کر اس سے روزی لے رہے ہیں. کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہیں اور سے روزی نہیں ملے گی. آیا یہ خدا کی رزاقیت میں شرک نہیں ہے؟ اگر پھر میں عرض کروں گا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے معاملہ بہت واضح ہوتا ہے، تھوڑا سا اینگل صحیح کرنا پڑتا ہے. ہماری دنیا ٹیڑھی کر کے ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہی سیدھی ہے. اب آپ اس کو سیدھا کر کے دیکھیں گے، آپ کو سب کا سب صحیح سمجھ میں آ جائے گا. اگر رازق خدا ہے تو میں جھوٹ بول کے رزق لوں، سچ بول کے کیوں نہ لوں؟ اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا تو رزق نہیں ملے گا. یہ کس نے کہا ہے؟ آیا خدا نے کہا ہے ایسا؟ جو قرآن کریم کی آیت فرماتی ہے کہ لا نسألکم رزقا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق سوال نہیں کرتے، وہ ہم تمہیں خود دیں گے. اس میں یہ لکھا ہے کہ جھوٹ کے ساتھ دیں گے؟ ظاہر سچ کے ساتھ دیں گے. تو ہم جھوٹ کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں جب وہ خدا خود کہہ رہا ہے میں رزق دوں گا سچائی کے ساتھ؟ تو میں جھوٹ بول کر کس سے رزق لینا چاہ رہا ہوں؟ یہ طاقت ہم میں نہیں آ پا رہی کہ اپنے آپ کو جما کے کہیں کہ ہم غلط کام سے رزق نہیں لیں گے. مصیبت اٹھانی پڑے گی لیکن کام تو صحیح ہوگا نا. یہ طاقت چاہیے اس وقت، یہ جرأت چاہیے. نظام ظلم میں رہنے کا سب سے بڑا جو نتیجہ ہے وہ انسانوں کا بزدل بن جانا ہے. نظام ظلم میں رہنے والوں کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. بنی اسرائیل فرعون کے مظالم کے تحت رہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک مشکل یہ پیدا ہو گئی کہ وہ بڑے کام کے حوصلے سے محروم ہو گئے. بنی اسرائیل کے اوپر جب فرعون نے ظلم کیا تو کثرت ظلم کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بڑے کام کا حوصلہ ختم ہو گیا. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا اس قوم سے لڑو، کہا ہم نہیں لڑیں گے، اس سے ہم نہیں لڑ سکتے. بھائی ان سے کوئی کہے خدا تمہارے ساتھ ہے اب تو لڑو، بڑے کام کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کاموں پر اپنے آپ کو چیلنج کریں. چھوٹے چھوٹے کاموں پر اپنے آپ کو چیلنج دیں اور کہیں مجھے یہ کرنا ہے ہر صورت میں، چاہے ظلم سامنے آئے یا نہ آئے. جب چھوٹے چھوٹے کاموں میں آپ ظالم کو چیلنج دیں گے
تو اس کے بعد آپ کے اور میرے اندر جرأت آئے گی ظالمانہ نظام کے خلاف مقابلہ کرنے کی. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہماری ہمتیں پست ہو جائیں گی، ہمارے حوصلے ختم ہو جائیں گے. اس معاملے میں تزکیہ نفس بہت اہم ہے. اگر میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ 5 سوا 5 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لوں، تھوڑی سی نیند کنٹرول کر لوں، تو میں ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر جان دوں گا. اس لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. انسان کو دکھا دیتا ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. لکھا ہے کیا ہر وقت تیار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں اور مناجات کے ساتھ روزانہ اپنا تزکیہ کریں، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے رہیں. نفس کے خلاف جہاد روزانہ نہیں کریں، ہر لمحہ کریں. لیکن نفس کے خلاف جہاد کرنے کا مطلب گھر میں بیٹھ کر کام کرنا نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنے طور پہ یہ سوچتا ہوں میری نماز وہ اثر نہیں دکھائے گی جو مسجد میں اثر دکھائے. اصل نماز وہ ہے جو بازار میں اثر دکھائے. جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو جھوٹ نہیں بول رہا، یہ نماز کا اثر نہیں ہے، وہ تو میں جھوٹ بول نہیں پاؤں گا. جب میں باہر نکلوں تب جھوٹ نہ بولوں، اس نماز نے میرے اوپر اثر کیا ہے. اگر باہر نکل کر انسان بنا رہا، اس کا مطلب ہے وہ جو اندر نماز پڑھی تھی اس کا اثر ہوا ہے. بس تزکیہ نفس کا مطلب کمروں میں محدود رہنا نہیں، حجروں کے اندر محدود رہنا. تزکیہ نفس کا مطلب خدا کے معاملے میں اپنے آپ کو صحیح رکھنا، خدا کے دین کی اطاعت کے راستے میں بازار کے اندر بھی آنا، مقابلے کے اوپر بھی اترنا. اپنے آپ کو تیار کیجئے کسی مقابلے کے لیے، جد و جہد کے لیے. قومیں بڑے بڑے مقام حاصل کرنے ہیں جد و جہد کر کر کے. ہمارے اہداف بہت بلند ہونے چاہیے. پھر وہی ہوا جو میں نے کہا تھا کہ ہوگا. منصور حلاج کے متعلق گفتگو سے کیا یہ سمجھا جائے کہ منصور حق پر تھا؟ شیعت کا نقطہ نظر فرمائیے. شیعت میں اکثر کا نقطہ نظر یہ کہ وہ حق پر تھا، اس کی بات کو غلط سمجھا گیا. چلیے اگر کسی نے پوچھا ہی تو میں نے مختصراً عرض کر دیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد ایک ٹیم بنے گی جو کہے گی نہیں منصور یقیناً باطل پر تھا اور یہ مولانا صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں. بسم اللہ، آپ اپنی رائے ضرور رکھیے اپنے ساتھ. میں کبھی بھی جب رائے کا اظہار کرتا ہوں تو دوسروں سے یہ نہیں کہتا تم بھی میری رائے کے مطابق چینج کر لو. نہیں، آپ اپنی رائے رکھیے. رائے کے دو ہونے میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے. انتظار امام زمانہ کے لیے صرف اور صرف جدوجہد کی ضرورت ہے. اس سے مراد صرف ظلم سے ٹکرانا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ کئی چیزیں عرض ہو گئیں. امام کے انتظار کے لیے پہلی چیز عرض ہوئی اپنے نفس کی تربیت. ایک اور معاملہ ہوا علم کے ذریعے اسلام کے لیے اسلام کا فہم و شعور حاصل کرنا. تیسرا معاملہ ہوا میدان عمل میں اتر کر ظالم کے خلاف جد و جہد کرنا. اب کسی ایک کو اسکپ کریں گے اگلے اسٹیج میں ناکام ہو جائیں گے. آپ اس کو ترک نہیں کر پائیں گے. اگر خدا کے نظام سے بہتر کوئی نظام ہوتا تو خدا اس کو بھیجتا. یہ خدا کا نظام ہے، اس میں کسی لیول کو آپ ترک نہیں کر پائیں گے. اگر خدا نے نظام کے اندر رکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور میں کہوں میرے پاس کوئی اور نظام ہے جس میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے میں دعویٰ کر رہا ہوں میرے پاس جو عقل ہے وہ خدا سے زیادہ ہے. اگر کوئی نظام بہتر نظام ہوتا تو خدا نے وہ کیوں نہ دے دیا؟ اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس سے بہتر بھی مجھے کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے، تو خدا کے نظام سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس نے جو نظام دیا اسی کے اندر چلتے ہوئے ہمیں اور آپ کو کامیاب ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی بہت مکاری کریں، تھوڑی بہت یہ کر لیں، دیکھو یہودی کتنا آگے بڑھ گئے. وہ کہہ رہے ہیں خدا کے نظام میں کم ترکیب ہے، ہمارے پاس ترکیبیں زیادہ ہیں. کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر خدا کے نظام میں ایک مستحب بھی گرانے کا امکان ہوتا تو خدا نے دیا ہی کیوں تھا؟ پھر ایک مکروہ ہٹانے کا امکان ہوتا تو خدا نے رکھا ہی کیوں تھا؟ پھر لکھا ہے کیا موجودہ حالات میں امام کے ظہور کے آثار ہیں؟ یقیناً ہے، بہت سارے آثار ہیں. یعنی ہمیں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم غیبت کبریٰ کے آخری دور کے اندر ہیں. اب یہ آخری دور کتنا چلے گا یہ خدا جانتا ہے، کوئی بھی وقت طے نہیں کر سکتا، لیکن اثرات بہت زیادہ ہیں، نشانیاں بے تحاشا ہیں. لکھا ہے دجال سے کون مراد ہے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا اس دجال کے بارے میں، جس کے اوپر لوگ بہت انٹرسٹڈ ہیں، نہیں معلوم کیوں ایسا ہے. یعنی مجھے بعض اوقات یوں لگنے لگتا ہے کہ ہم شیطان میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں انبیاء کے مقابلے میں. اور دجال، اچھا کوئی نہیں پوچھتا نفس زکیہ کون ہے، سب پوچھتے ہیں دجال کون ہے. وہ نفس زکیہ جو امام کی حمایت میں کھڑے ہوں گے ان کا کوئی نہیں پوچھتا، اور دجال کا پوچھتے رہتے ہیں. تو بندگان خدا پہلے اس کا بھی تو پوچھو کہ جو حامی ہے، پھر اس کا بھی دیکھو جو دشمن ہے. اگر مختصراً ہم سوچیں ہمیں یوں لگتا ہے دجال کوئی ایک آدمی نہیں ہے، یوں لگتا ہے دجال کوئی ایک تحریک ہے، کوئی فکر ہے، کوئی ایسی موومنٹ ہے.
مثلا ابھی میں سوچتا ہوں اگر دجال واقعا ایک آدمی ہو. لمس یونیورسٹی میں تھا ایک دفعہ، لاہور کی لمس یونیورسٹی میں امام کے وجود مقدس کے بارے میں ایک لیکچر رکھا گیا. وہاں پر کچھ اہل سنت بھی کافی بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس وغیرہ. وہاں کسی نے سوال کیا کہ دجال کون ہے آپ کی رائے میں؟ پھر اس نے کہا کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ بہت حماقت لگ رہی ہے کہ میں کسی کی پیشانی پر ایک آنکھ دیکھوں جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ دجال ہے، پھر بھی میں اسی کے پیچھے چلوں. انسان اتنا احمق ہوگا کہ اس زمانے میں؟ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بچپن سے ہم نے سنا ہے نا دجال کی ایک آنکھ ہوگی. اب سوچئے ایک امریکن پولیٹیشین یا پتہ نہیں کہاں کا پولیٹیشین کھڑا ہوا ہے یا شام سے کھڑا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ ہے، اب بھی میں اس کی مانوں، تو مجھے کتنا احمق ہونا چاہیے؟ آیا آخری زمانے میں لوگ اتنے احمق ہوں گے؟ نہیں، اتنے احمق نہیں ہوں گے. اب سمجھ میں آتا ہے دجال ایک آدمی نہیں ہونا چاہیے، اصل دجال ایک طاقت ہونی چاہیے. کوئی دجال کسی فکر کا نام ہونا چاہیے. ابھی بھی اگر کوئی اصرار کرے کہ نہیں ہمارے خیال میں دجال کوئی آدمی ہے، تو میں اس سے کہوں گا آپ کی رائے محفوظ ہے. ہم آراء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں یوں سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ از اٹ پاسبل ٹو گیٹ کلوز ٹو امام زمانہ بائی ایکٹنگ ایز اے، مجھے نہیں معلوم، اینڈ پولیٹیشین ان دا پاکستانی انوائرمنٹ، ہاؤ از اٹ پاسبل اینڈ از اٹ پاسبل؟ ہاں، یعنی بہت زیادہ تردد ہے خود ان کے دماغ میں کہ ایسا ہو تو نہیں سکتا. بہرحال کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ماحول میں کوئی سیاستدان ہو اور امام کا قرب بھی حاصل کر لے. ہاں، ہو تو سکتا ہے اگر وہ حق کی سیاست پہ چل رہا ہو، اگر وہ حق کی سیاست پہ چل رہا ہو. اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہمارے ایک استاد نے سنایا کہ تہران میں ایک زمانے میں شاہ کے زمانے میں بہت شراب خانے تھے، بہت زیادہ شراب خانے تھے. تو وہ نام رکھنے والوں نے الٹے سیدھے نام رکھے ہوئے ہوتے تھے. ایک آدمی نے شراب خانہ ایک ایسی جگہ پر کھولا، شاہ کے زمانے میں بہت تھے، ایک ایسی جگہ پر کھولا جہاں پہ لوگ دیندار تھے. اچھا، اب وہاں پہ شراب خانہ کھول کے بیٹھ گیا جہاں لوگ دیندار ہیں، کوئی نہیں آ رہا، تو اس نے اپنے شراب خانے کا نام رکھا اسلامی شراب خانہ. شراب فروشی اسلامی. تو کچھ معاملہ ہمارے یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ یا دیانتدار ہوگا یا پولیٹیشین ہوگا، دو اکٹھے جمع نہیں ہو پائیں گے. وہ اس میں ایک واقعہ اس طرح سے ہے، میں آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک آدمی ایک قبر کے اوپر کھڑا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ بہت بڑے وکیل تھے، انتہائی سچے اور دیانتدار. تو اس نے برابر والے سے کہا کہ ایک قبر میں دو آدمی کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ دو آدمی تو نہیں ہونے چاہیے، یا وکیل ہوگا یا دیانتدار ہوگا. بہرحال تو آج کل مسائل ہیں بہرحال اس قسم کے. سوال یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے اور جاب بھی کر رہا ہے، وہ امام کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اپنے لیے کیا پیرامیٹرز رکھے؟ دو تین چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیے جو میں سب کچھ کر رہا ہوں وہ کس لیے کر رہا ہوں. یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کس انداز سے کر رہا ہوں. مثلا میں جاب کر رہا ہوں، ایک ایسی جاب کر رہا ہوں جس کے اندر خوب فریب دے رہا ہوں لوگوں کو، اس سے میں قرب امام حاصل کر پاؤں گا؟ نہیں لگتا. ہاں، اگر میں یہی سارے کام کر رہا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کر رہا ہوں کہ ان تمام سے امام کی خدمت کروں گا، جو اسلام نے چاہا ہے، جو دین نے مجھ سے چاہا، جو امام نے چاہا وہ کر رہا ہوں، جو میرا ضمیر مجھے بتا دے گا، تو پھر اس میں بھی قرب ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ لیکن اورینٹیشن کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ پھر وہی سوال ہے، دجال فرد ہوگا یا نظام یا تہذیب؟ ایک طالب علم غیبت امام کے زمانے میں کیا کرے؟ عریضہ کب سے ڈالا جا رہا ہے؟ کچھ تفصیل بتائے. ہمارے پاس دو کے میں جواب دے چکا ہوں، تیسرے کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے آپ لوگوں کا دل بھی چاہ رہا ہوگا میں جواب دے دوں. اہل بیت نے اپنے زمانے میں اس قسم کے جملات استعمال کیے ہیں کہ جب تمہیں اپنے امام سے کوئی مشکل درپیش ہو تو کسی کاغذ پہ لکھ کر کسی بھی جگہ پہ رکھ دیا کرو، اور امام اس کا جواب دیں گے، امام تمہاری بات کو سنیں گے، سمجھیں گے. حقیقت یہ اگر غور سے سوچیں، جو میرے دل میں ہے امام کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ یقیناً پتا. پھر عریضہ لکھنا کیوں ہے؟ شاید ماحول بنانے کے لیے، شاید انسان کو اس بات پر تیار کرنے کے لیے کہ اپنے امام کو سوچے. مثلا جب میں زیارت پڑھنے لگتا ہوں تو ایک انگلی اٹھا لیتا ہوں تاکہ اپنی توجہات کو امام کے مرقد شریف کی طرف کر دوں، اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں کہ امام کی طرف توجہات رکھوں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے زیارت پڑھنے والے انگلی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ذہن کہیں اور رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اپنی زیارتوں کو زندہ کر لیجئے،
زیارت کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے؟ یہ سوچئے امام معصوم سامنے کھڑے، آپ کی زیارت زندہ ہو جائے گی. دور سے کبھی زیارت نہ کریں، ہمیشہ نزدیک سے زیارت کریں. کبھی دور سے زیارت نہ کریں، ہمیشہ نزدیک سے زیارت کریں. ہمیشہ سوچیں امام یہی ہیں، ہمیشہ یہی ہیں. آج کل کا نوجوان یہ کہہ کر بڑوں کو خاموش کر دیتا ہے کہ جب سب کر رہے ہیں غلط کام، ہم نے کیا تو کیا فرق پڑے گا. دوسرا یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ موسیقی حرام ہے لیکن منافقت نہیں کر سکتے. ان کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ ان کو کوئی ایک راستہ نظر آنے لگے. ہاں، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سب غلط کام کر رہے ہیں تو ہم صحیح کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ یہ تبدیلی کا منتظر نہیں ہے، یہ تبدیلی کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہ رہا. اگر سب غلط کر رہے ہیں میں بھی غلط کروں گا تو پھر تبدیلی کون لے کر آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اگر سب غلط کر رہے ہیں میں غلط نہیں کروں گا، شاید تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن کچھ لوگوں کو یہ تو پتا چل جائے گا کہ باقی لوگ غلط کر رہے ہیں. کم از کم اتنا تو ہوگا. اور پھر جہاد کیسے کہتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام تنہا اپنے معاشرے کے اندر ایک آدمی کھڑے ہو کر جہاد کرتے تھے. جیسے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ختمی مرتبہ جب نماز پڑھتے تھے تو پیچھے امیر المومنین اور بی بی خدیجہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ پھر سب غلط کریں میں بھی غلط کروں، اس کا مطلب ہے میں نظام ظلم کا حصہ بن کر مزے لے رہا ہوں. پھر میں کہوں میں امام کا ماننے والا ہوں. لکھا ہے آج کل دوسرے لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں. انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام لکھا ہے کہ یہ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور ہم لوگ سو رہے ہیں. قوم شیعہ ملت لکھا ہے انہوں نے، ملت سے مطلب شیعہ، یعنی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام لکھا ہے کہ وہ تو جاگ رہے ہیں اور ہم سو رہے ہیں. میں اس پہ کمنٹس نہیں کروں تو میرے خیال میں بہتر ہے، ورنہ ہم مکمل پولیٹیکل فیز میں داخل ہو جائیں گے اور سیاسی تربیت کے بغیر سیاسی میدان میں داخل ہونا، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صحیح عمل نہیں ہوگا. سیاہ پرچم سے مراد کون لوگ ہیں جو امام زمانہ کے لیے راہ ہموار کریں گے؟ ہر وہ شخص جو سید الشہداء کا سچا غم لے کر معاشرے کے اندر اترے گا. اصل سید الشہداء کا سچا غم انسان کو مجاہد بناتا ہے. جو سید الشہداء کا سچا غم لے کر آئے گا وہ اپنے بچے کو گھر میں چھپا کے نہیں رکھے گا، اسلام کے لیے قربان کرے گا. جو سید الشہداء کا سچا غم لے کر میدان کے اندر اترے گا وہ اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، اسلام کو مقدم کرے گا، دین کی خاطر جان دے گا. جس دن ہم یہ کہنا دین کے نام پر کوئی اور مرے میں کچھ اور کروں گا، اس کا مطلب ہے ہم ابھی عزادار نہیں ہوئے. عزادار میدان میں ہے، عزادار میدان میں کھڑا ہوتا ہے سید الشہداء کی طرح. عزادار تنہا بھی ہوتا ہے تو حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا ہے سید الشہداء کی طرح. بس عزادار روح حسینی لے کر اٹھتا ہے. عزاداری صرف خاموشی کے ساتھ یا حسین کہنا نہیں ہے، پوری روح کے ساتھ یا حسین کہنے کا نام ہے، اپنے وجود کے ساتھ یا حسین کہنے کا نام ہے. تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں خدا متعال نے ہم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے عزاداری کی، ہم انصاف نہیں کریں گے اگر ظاہر میں انجام دیں اور روح میں پیچھے رہ جائیں. ہمیں عزاداری کو پوری روح کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے. لکھا ہے پاکستان کے فیکٹری کارخانوں میں محنت کشوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. محنت کے قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا. ان مسائل پر کوئی مذہبی اور سیاسی جماعت کی طرف بات نہیں کی جاتی. براہ کرم اس پر اپنی رائے دیں. کاش ہمارے بس میں ہوتا. ہم قطعا نہیں چاہیں گے مثال کے طور پر کہ کارخانوں اور مثال کے طور پر جیسے انہوں نے لکھا ملز کے اندر واقعا ظلم ہو رہا ہے. 4-4 ہزار تنخواہ کے اوپر گھر کا سربراہ کام کر رہا ہے، جس کے 3 بچے 4 بچے ہیں، وہ 4,000 روپے میں کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ یہ سب ظلم کا حصہ ہے. یہ سب وہ نظام ظلم ہے جس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی ملازم ہے اور میں اور آپ اس کی جسمانی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے، چونکہ سب 4,000 دیتے میں بھی 4,000 دوں گا، پھر جہنم میں جائے جہاں کہیں جاتا ہے، پھر ہم شریک ہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں کوئی ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ ہمارے ماتحت کم سے کم ساتھ رہنے والے اگر کوئی مظلوم لوگ ہوں تو ان کی زندگی کو ہم پورا کر پائیں. یہ سوالات اب بھی کافی زیادہ ہیں، میں بس ایک سوال اور عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کل کے لیے چھوڑتے ہیں. ایک آدمی جو معاشرہ صحیح کرنا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ آفس، کالج، اسکول، گھر، محلہ، ہر جگہ مشکلات ہیں. گھر میں کچھ کہے تو برا بنتا ہے، لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. اس صورت میں کیا کرے؟ جب اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے پھر فکر صحیح کرنے کے لیے کیا کرے؟ پہلا عمل ہے اپنے اوپر جد و جہد کرنا.
ہم لوگ کے ساتھ ایک مشکل یہ پیش آتی ہے، ہم جیسے کوئی کام صحیح کرنے لگتے ہیں دوسروں سے بھی کہتے ہیں تم بھی صحیح کرو. وہ بات کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ اپنے اوپر کام کرنا ہے. مثال کے طور پر میں گھر والوں سے کہنا شروع کر دیتا ہوں تم بھی یہ کرو، جبکہ میں خود ابھی کسی کام کے اندر پختہ نہیں ہوتا. پہلے مجھے اپنے اوپر جدوجہد کرنی چاہیے، پھر دوسروں کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ بھی کریں، لیکن پہلے اس مرحلے کو گزارنا ضروری ہے. بہرحال عزیزان محترم یہ سوالات کافی زیادہ ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سوالات کو اٹھا کر رکھتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.